الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العلي العظيم علماء بابقار امیر سنی دعوت اسلامی عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگوں عزیز بچوں ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین حضرات گرامی موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج میری گفتگو کا عنوان ہوگا اسلام کا نظام معاشرت۔ اسلام کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اور کس طرح سے مل جل کر کے رہنے کا سلیقہ عطا فرماتا ہے، یہ جاننا ہر فرد کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ انسان کی مختلف تعریفیں مختلف ادوار میں کی گئی ہیں۔ بطلیموس کے زمانے میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے، عقل رکھنے والا جانور ہے۔ زمانہ کچھ اور آگے پڑھا تو اس تعریف میں کچھ اضافے کر دیے گئے۔ الانسان حی نامون حیوان ناطق مفکر، انسان زندہ ہے، بڑھنے والا ہے، حیوان ناطق ہے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تحقیق اور تدقیق کا دور آیا تو چند جملے اور اضافہ کر دیے گئے کہ انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، مگر اس کے اندر ایک سب سے بڑی صلاحیت ریسرچ اور تحقیق کی ہے، اور ریسرچ اور تحقیق کرنے کے لیے اس کو اللہ نے جو خاص قدرت دی ہے، جو جانوروں کو نہیں دی ہے کسی اور مخلوق کو، وہ قدرت ہے معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کرنا۔ یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کچھ معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ ایک نامعلوم حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک ڈاکٹر موجود ہیں جنہوں نے ریسرچ پر کافی ضخیم کام کیے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ مجہولات معدوم نہیں ہوتے، موجود ہوتے ہیں، لیکن انسانی ذہن و فکر سے پرے ہوتے ہیں۔ انسان کا ذہن اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کا چہرہ بے نقاب کرتا ہے۔ اسی کا نام تحقیق اور اسی کا نام ریسرچ ہے۔ زمانہ اور آگے بڑھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ انسان دراصل معاشرتی جانور ہے، سوشل اینیمل ہے، اور آج یہ تعریف بڑی عام ہے۔ جب بھی انسان کے بارے میں پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے یہ معاشرتی جانور ہے، معاشرے میں مل جل کر کے رہتا ہے، جانور مل جل کر کے نہیں رہتا۔ جانور تنہا زندگی گزارتا ہے، لیکن انسان معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، معاشرے کے داعیات کو پورا کرتا ہے۔ حالانکہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ سطح آب پر ایک مچھلی کے اپنے ہزاروں بچوں کے ساتھ ایک ساتھ ٹھہرتی ہے۔ جنگل کے جانور ریور کے ریور ایک ساتھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اور میں نے
जिम्बाब्वे के जंगलों में देखा है कि हाथियों में सैकड़ों की तादाद एक साथ, और गलती से मेरे ड्राइवर का हाथ हाथ पे पड़ गया तो हाथी चिंघाड़ने लगे। इसी को अपने बच्चों के बारे में बड़े सेंसिटिव और बड़े ही हसास होते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो भी एक माशरती जिंदगी रखते हैं, मगर उतनी जिम्मेदारियों वाली नहीं जितना इंसान रखता है। वो मिलजुल के खाते पीते हैं और मर जाते हैं। हमारा मामले कि हम मिलजुल के खाते और पीते और मर जाते हैं, सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी नहीं, माशरे में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि हम मिलजुल करके खाते पीते भी हैं और एक दूसरे के दुख और दर्द का एहसास भी करते हैं। खाते भी नहीं, खिलाते भी हैं, पीते नहीं, पिलाते भी हैं। नहीं, वो चीजें नहीं पिलाते जो आज की रात लोग पिएंगे। मैं दरअसल हलाल और तय्यब और ताहिर मशरूबात के बारे में अर्ज कर रहा हूं कि इंसान पीता भी और पिलाता भी है और आइंदा नस्लों के लिए, माशरे में जीने के लिए माहौल भी पैदा करता है। वो सिर्फ माशरे में तन्हा नहीं रहता। अगर मैं इंसान की तख्लीकी और तदरीजी सलाहियतों को पेश करना चाहूं तो आप जरा जायजा लीजिए। ये जमीन है जिस पे आप कुर्सी बिछाए हुए बैठे हुए। इस जमीन को, इस जमीन से मुतल्लिक तमाम चीजों को जिनका ताल्लुक अर्दियात से है, पत्थर भी उसमें शामिल है, कंकर भी शामिल है, सहरा भी शामिल है। इस जमीन को हम आलमे जमादात कहते हैं। ये जामिद दुनिया है, ये गैर नामी दुनिया है। उलमा के लिए गैर मुतहर्रिक बिल इरादा दुनिया है। ये जमीन के अंदर नमू की सलाहियत नहीं, बढ़ने की सलाहियत नहीं। बस अल्लाह ने जितनी बड़ी जमीन पैदा कर दी है उतनी ही बड़ी रहेगी। ये तो हो सकता है कि समंदर कभी इसे निगल जाए, लेकिन खुद ये अपने अंदर बढ़ने की सलाहियत नहीं रखती है ये जमीन। चुनांचे जमीन जामिद दुनिया है और चूंकि इसके अंदर खुद कोई सलाहियत नहीं है, खुद कोई इस्तेदाद नहीं है, इसलिए इसे मोहताज ग़िज़ा नहीं बनाया गया, बल्कि हर चीज की ग़िज़ा इसको बना दिया गया है। जो अक़दार और मखलूक़ात सलाहियतें रखती हैं, उन अक़दार और मखलूक़ात की ग़िज़ा जमीन को बनाया गया है। पता चला बेसलाहियत होना दूसरों की ग़िज़ा होने की वाहिद दलील है। सलाहियतें जब पैदा होंगी तो दूसरे आसानी से नहीं खा सकेंगे, लेकिन जब सलाहियतों को मुर्दा कर दिया जाएगा, सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं होगा और लोग जमीन की तरह से जिंदा रहना चाहेंगे तो कदमों से रौंदे भी जाएंगे और दूसरों की ग़िज़ा भी बन जाएंगे। जमीन के मुकाबले में नबातात की दुनिया है, रोईदगी की दुनिया है, सब्जे की दुनिया है, पौधों की दुनिया है, प्लांट्स की दुनिया है, बॉटनी का निजाम है। ये दुनिया जो आपके सामने पौधों की दुनिया है, इसके अंदर बढ़ने की सलाहियत है और बड़ी हैरत अंगेज सलाहियत है बढ़ने की। आपने अल्लाह की रहमत के सहारे एक दाना जमीन में डाल दिया। आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, करना भी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं ये बता दूं और लोगों की ये राज मुनकशिफ हो जाए कि जमीन को बंजर रखने का क्या गुनाह है और जमीन को आबाद करने का क्या सवाब है, तो कोई जमीन पर कोई हिस्सा बगैर पौधों के न रह जाए। मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था कि अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि चंद लम्हों के बाद मरना है, लेकिन इतना वक्त तुम्हारे पास है कि एक पौधा लगा सको, तो उसको लगाए बगैर मत मरो। क्यों? मेरे आका ने फरमाया था मरने वाला तो मर रहा है, पौधा लगवाया क्यों जा रहा है मरने वाले से? ताकि दुनिया को एक आलमी फिक्र दी जा सके कि हर काम अपने लिए नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी किया जाता है, आइंदा नस्लों के लिए भी। मरने वाला पौधा लगा के मर गया तो आइंदा नस्लें उससे फायदा उठाएंगी। ये इंसानी माशरे की खुसूसियात में से है। तो बहर कैफ आपने एक दाना जमीन में डाला और फिर आप घर चले आए और फिर आपने देखा कि कुछ दिनों के बाद कुदरत इलाही का इजहार हुआ दाने की शक्ल में और उससे एक नन्ही सी कोपल नमूदार हुई। इतनी नन्ही और नाजुक है वो कोपल कि शबनम का बोझ भी बर्दाश्त न कर सके, ऊपर से ओस पड़े तो उसकी कमर झुक जाए। इतनी नाजुक है वो कोपल, लेकिन इतनी ताकतवर है कि जमीन का सीना चीर के बाहर आई है। लताफत और तवानाई का ये इस्तेमा और कहीं आप नहीं देख सकते। नन्ही सी कोपल बाहर आई। किसान समझता है मैंने सारा गल्ला पैदा किया है, हजारों मन खलियान कर लिया है। देख खुदाया, ये जमीन तेरी नहीं, मेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं, मेरी नहीं, तेरी नहीं, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन। आप तो दाना जमीन में डाल के चले आए
اور یہ زمین جس کا عالم یہ ہے کہ اس کا نمک بڑے بڑے فرعونوں کی ہڈیاں سرما بنا دیتا ہے، اس کا نمک اس دانے کو نہیں کھا سکا، بلکہ اس زمین نے اس ننھے سے دانے کی پرورش کی اپنی آغوش میں، اور ننھا سا دانہ ایک کوپل کی شکل میں نمودار ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ننھا سا دانہ سر اٹھاتا ہے زمین سے، پورا نظام فطرت اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگتا ہے۔ سورج اسے دودھ پلاتا ہے، آپ اندازہ فرمائیں، شبنم اس کا چہرہ دھلاتی ہے، صبح کی اوس اس کو وضو کراتی ہے، نسیم سحری اسے جھولا جھلاتی ہے، اور پورا نظام کائنات اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہے، زمین اسے غذا فراہم کرتی ہے، اور اس طرح سے وہ پودا ایک تناور درخت بننے کی طرف اوپر اٹھتا ہے۔ کتنا حسین انتظام ہے قدرت کا، جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے بے ساختہ خدائے قدیر جبار کی تسبیح آپ کے لبوں پر آئے گی، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ننھی سی کلی، ننھا سا شگوفہ، ننھی سی کوپل ایک تناور درخت بن گئی۔ جب وہ ننھی سی کوپل تناور درخت بن گئی تو آپ کو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن پھول طرح طرح کے کھلے ہیں اور ذائقے مختلف پیدا ہو گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے جو یہ فرمایا کہ رنگوں میں بھی تمہارے لیے اللہ کی قدرت اور نشانیاں ہیں، اس کی وجہ یہی ہر گیا ہے کہ الزمی روید وحدہ لا شریک می گوید، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ عزیزان ملت، لیکن بہر کے پودے کی توانائیاں محدود ہیں۔ پودا اپنے پیروں پہ کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر منتقل نہیں ہو سکتا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک چل نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا۔ اب عالم یہ ہے کہ پودا پوری زندگی اپنے قدموں کے نیچے کھڑا رہتا ہے اور اللہ کی قدرت اسے روزی پہنچاتی رہتی ہے۔ اس نے پوری زندگی کے لیے 1000 سال تک برگد کا درخت زندہ ہے مگر روزی اپنے پیروں کے نیچے سے حاصل کر رہا ہے، اسے کہیں منتقل ہونا نہیں، کہیں جانا نہیں ہے۔ بارش اس کے سر میں برستی ہے، سورج اس کے گھر میں اجالا کرتا ہے، شبنم اس کا چہرہ دھلانے کے لیے خود نازل ہوتی ہے۔ کیسا رب العالمین ہے، کیا قدرت ہے اس کی ربوبیت کی، کیا کرم ہے اس کا کہ جس مخلوق کو جتنی توانائی دی گئی ہو اسی قدر پابند عمل بنایا گیا ہے۔ چونکہ اس کو چلنے کی صلاحیت نہیں دی گئی اس لیے اس کو چل پھر کر کے روزی کا پابند نہیں بنایا گیا، مگر آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ زمین خوراک ہے پودے کی، اس لیے کہ پودا زمین سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، پودا خوراک ہے حیوان کی، اس لیے کہ حیوان بڑھتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے، منتقل ہونے کی صلاحیت ہے۔ ذمہ داری حیوانوں کو بڑھا دی گئی ہے کہ پودا تو اپنے پیروں کے نیچے سے پوری روزی حاصل کرے گا لیکن حیوان نہیں۔ حیوان اگر اپنے پیروں پہ کھڑا رہے درخت کی طرح سے مر جائے گا، اس کے لیے اپنا سبزہ دیکھنے کے لیے، ہریالی دیکھنے کے لیے، اپنی گھاس تلاش کرنے کے لیے اسے میدان میں جانا پڑے گا، فیلڈ میں گھومنا پڑے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی روزی حاصل کرتا ہے مگر جو مفضول ہے وہ غذا بن گیا ہے افضل کی۔ پودا مفضول ہے، افضل ہے، زمین اس کی غذا ہے، اور جانور افضل ہے، پودا اس کی غذا ہے، اور پھر جانوروں کے مقابلے میں پرندوں کی ایک دنیا ہے جس کے بارے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں پرندے روزانہ بھوکے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے یہی کہا ہے کہ وہ اللہ جو پرندوں کو جو صبح کو نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اگر تم ان پہ بھروسہ کرو گے تو کیا تمہارا پیٹ اللہ نہیں بھرے گا؟ کیا تم بھوکے رہو گے؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرندے اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین رزق پہچانتے اور ایسا پہچانتے ہیں کہ سائبیریا کے برف زدہ علاقے کے جانور بر صغیر کی زمین جو ادھر آتے ہیں جب انہیں روزی تلاش کرنی ہوتی ہے، کئی ہزار میل کا سفر کر کے وہ اپنی روزی کے مقام کو پہچانتے اور منزل کو پہچانتے ہیں۔ یہ شعور اللہ نے انہیں دیا ہے، اتنی عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ جانور اپنے رزق کو پہچانتا ہے، وہ پرندہ پہچانتا ہے، لیکن جانوروں اور پرندوں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے، یہ بڑی افضل دنیا ہے، بڑی عظیم دنیا ہے، ایسی دنیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔
लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम में पैदा किया है। ये इंसानों की दुनिया तमाम कायनात से अफजल है, हत्ता के फरिश्तों से भी। अगर वो मोमिन इंसान है, अगर वो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने वाला है, आम मोमिन आम फरिश्तों से अफजल है। और अंबियाए इंसान जो हैं वो उन रसूल ज़ी अजनिहा से अफजल हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने पैगाम भेजने के लिए बाज़ाब्ता मुतय्यन फरमाया है। तो इंसान फरिश्तों से भी अफजल है, इसलिए कि फरिश्ते सिर्फ इबादत कर सकते हैं। यफ़अलून मा युमरून, वही कहते हैं करते हैं जिनका हुक्म दिया जाता है। वो गुनाह की ताकत नहीं रखते, इन्हिराफ की जुर्रत नहीं रखते, वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। मगर इंसान इसलिए अफजल है कि वो गलती करता है फिर भी इताअत करता है, उसके अंदर गुनाह की ताकत है और फिर भी अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ है। इसलिए इंसान को ऊंचा मकाम और अफजल मकाम दिया गया है। बल्कि इंसान बहुत अफजल है। क्यों? इसलिए कि जमीन बढ़ नहीं सकती, पौधा बढ़ता है, दरख्त बढ़ता है, जानवर बढ़ता भी और चलता भी है, और इंसान बढ़ता भी है और चलता भी है, और अक्लो शऊर भी रखता है, नुत्को गोयाई भी रखता है, अच्छे और बुरे की पहचान भी रखता है, तमीज भी रखता है, माशरे का सही तसव्वुर भी रखता है, और माशरती इंसाफ या सोशल जस्टिस के बारे में कोई वाज़ेह गाइडलाइन भी रखता है। इसलिए माशरे की इस कदर की बुनियाद पर उसे सबसे अफजल करार दिया गया है, सबसे बेहतर करार दिया गया है, और सारी कायनात उसकी खिदमत के लिए पैदा कर दी गई। जमीन उसके लिए खिदमत के लिए, आसमान उसकी खिदमत के लिए। अब्रो बादो महो खुर्शीदो फलक दरकारन, अब्रो बादो महो खुर्शीदो फलक दरकारन, ता तो नाने बकफारी व बगफलत न खोरी। पूरी कायनात हमारे लिए है, जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, सूरज हमारे लिए, कायनात का जर्रा जर्रा हमारे लिए, और हम सिर्फ अल्लाह के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान सबसे अफजल है। मगर आपने देखा कि जो मफजूल है, जो कम अफजल है, वो अफजल की खुराक बन गया है। यानी जमीन पौधों की खुराक है, पौधे जानवरों की खुराक हैं, जानवर इंसानों की खुराक हैं। अफजलियत बढ़ती गई है और दूसरी मफजूल कदर खुद ब खुद खुराक बनती चली गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इंसानों में भी मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ गरोह और मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ निज़ाम हाय जिंदगी, मुख्तलिफ तर्ज हाय हयात हैं। जो तर्ज जिंदगी फितरत और अल्लाह के कानून फितरत के मुताबिक होगा वो सबसे अफजल होगा, सबसे बेहतर होगा, और पूरी कायनात उसकी इत्तिबा करने पर मजबूर होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही निज़ाम फितरत अल्लाह ने हमें अता फरमाया था जो सबसे अफजल था। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा फरमाया तो इंसानों को दो चीजों का मजमुआ बनाया, रूह और जिस्म। रूह नजर नहीं आती, जिस्म नजर आता है, लेकिन रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की ओर मकरूर ग़िज़ा बन जाता है। पता चला जो नजर नहीं आती वही सब कुछ है, और जो नजर आता है वो कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ने इंसानों को जो मजहब दिया वो भी दो चीजों का मजमुआ है, अकीदा और अमल। अमल नजर आता है मगर अकीदा नजर नहीं आता है। ये इंसान कितना नमाज पढ़ता है, किस कदर रोजा रखता है, किस कदर चिल्लाकशी करता है, किस कदर इबादत करता है, किस कदर बंदगी करता है, ये सब नजर आता है, लेकिन अपने नबी से इसका ताल्लुक कैसा है, अपने खुदा से इसका रिश्ता क्या है, ये नजर नहीं आता है। तो अब आलम ये कि जो नजर आता है वो कुछ भी नहीं है, और जो नजर नहीं आती है वही नजर नहीं आता है वही सब कुछ है। अमल नजर आता है कुछ भी नहीं, अकीदा नजर आता है वही सब कुछ है। और अमल हद एतबार उस वक्त हासिल होगा जब अकीदा रासिख होगा और अकीदा मुस्तहकम होगा। तो इस्लाम अकीदा और अमल का मजमूआ है। अब आइए इंसानी जिंदगी के हवाले से हम ये देखें कि हमारे फराइज और हमारी ड्यूटीज और जिम्मेदारियां क्या हैं। माशरा कैसे तश्कील पाता है, कैसे एक्सपेंड करता है, कैसे फैलता है और कैसे उसके तकाजे फैलते जाते हैं। इतना वक्त तो नहीं है कि एक महफिल में माशरे के जितने भी इम्कानात हैं और जितने भी गोशे हैं सब पर नजर डाली जा सके, लेकिन बहरकैफ कुछ माशरती कदरों के हवाले से मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। माशरा तश्कील पाता है मियां और बीवी के रिश्ते से। यह सबसे पहला रिश्ता है कायनात में, मां से भी पहला है, बाप से भी पहला है,
मां का वजूद नहीं था और मियां बीवी का वजूद हुआ, बाप का वजूद नहीं था और मियां बीवी का वजूद हुआ, शौहर और बीवी का वजूद, ज़ौजैन का वजूद। ये सबसे पहला माशरती ताल्लुक है, एक साथ रहने का। माशरत कहते हैं एक साथ रहने को, मिलजुल के रहने को। इंसान ताउन और तमानों से मुरक्कब है। इंसान एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे को सहारा देता है, एक दूसरे का दिफा करता है, और जैसे जैसे ताउन और तमानों बढ़ता जाएगा माशरा ताकतवर होता जाएगा। तो ताउन और तमानों की मंजिल में जो पहला रिश्ता इंसान ने कायम किया है वो बीवी और शौहर का रिश्ता है। ये इतना अजीम रिश्ता है, इतना मोहतरम रिश्ता है कि कायनात में जितने रिश्ते भी बाद में आए हैं सभी इसी रिश्ते के नतीजे में आए। आप अंदाजा फरमाएं, ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं कर रहा हूं मैं। मर्द और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कभी कभी ये बात बड़ी अजीब सी लगती नजर आती है। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में मसावात के अजीम तसव्वुरात दिए गए हैं इस रिश्ते के हवाले से। हुकूक मुतय्यन कर दिए गए, जिम्मेदारियां मुतय्यन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुतय्यन कर दी गई, और इनहराफ करने वालों पर बगावत के कोड़े बरसाए गए, सदाएं मुतय्यन कर दी गई। दुनिया में ये रिश्ते हैं मगर रिश्तों की हैसियत महज रिवायात की है। इन रिश्तों की हैसियत इंसानी जहनों की पैदावार है, मगर कुरान ने इस मुकद्दस रिश्ते के लिए हुदूद मुतय्यन फरमाए हैं, कवानीन वज़ा किए हैं, और इंसानों के कवानीन नहीं बल्कि रिश्ता का तसव्वुर देने वाले और माशरे की तख्लीक करने वाले परवरदिगारे आलम ने ये कायदा फरमाए हैं। ये मियां और बीवी के रिश्ते के कवानीन डिवाइन रेवल्यूशन की हैसियत रखते हैं, एक मुकद्दस नज़ूल कुरान की हैसियत रखते हैं। बड़े हैं ये रिश्ते। सबसे पहले यह रिश्ता पैदा किया गया जो माशरे को जन्म देता है, जो माशरे की तमाम कदरों का हामिल है। ये वो रिश्ता है कि जिस रिश्ते का आगाज जन्नत में हुआ है। जनाब आदम को अल्लाह ने पैदा किया, वो तन्हा थे, अभी माशरती जिंदगी का आगाज नहीं हुआ था, अभी फर्द की जिंदगी थी, इंडिविजुअल की लाइफ थी, अकेली जिंदगी थी। मगर अकेली जिंदगी जन्नत में भी घबरा गई थी। जन्नत भी बहला न सकी थी उस जिंदगी को जो तन्हा जिंदगी थी, जो अकेली जिंदगी थी। और फिर एक ऐसा मकाम आया कि जन्नत की तमाम रंगीनियों में, जन्नत की तमाम लज्जतों में, जन्नत की तमाम वसअतों के बावजूद, जन्नत की तमाम बहावों के बावजूद जनाब आदम ने अपने परवरदिगार से कहा, मौला कब तक तन्हा, मेरा कोई हमजिन्स पैदा फरमा दे, मेरा कोई शरीक हयात पैदा फरमा दे, मेरी जिंदगी को मुकम्मल फरमा दे, मैं तशना हूं, आधा आधा नजर आ रहा हूं। ये दरखास्त हुई थी रब की बारगाह में या नहीं हुई थी? पता ये चला कि वो तमाम लोग जो रिश्ते, मियां बीवी के रिश्ते को गैर जरूरी समझते हैं या गैर मुकद्दस समझते हैं या एहतराम नहीं करते इस रिश्ते का, या फिर ये समझते हैं कि ये सिर्फ इंसानी जरूरत है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार है। ये रिश्ता तन्हा वो रिश्ता है जो जन्नत में तश्कील पाता है। हर रिश्ता जमीन में बना है, माँ का रिश्ता भी जमीन पर, बेटी का रिश्ता भी जमीन पर, बेटे का रिश्ता भी जमीन पर, भाई और बाप का रिश्ता भी जमीन पर, मगर एक रिश्ता है कि जिसका वजूद जन्नत में हुआ है, और वो रिश्ता जनाब आदम और जनाब हव्वा, हमारे मुकद्दस बा और हमारी मुकद्दस माँ और हमारे मुकद्दस बाप का रिश्ता है। ये मियां और बीवी का रिश्ता है। ये माशरे की असल है, पहली ईंट है, ये माशरे की बुनियाद है। ये रिश्ता अगर संवर जाए तो माशरा संवर जाता है, और ये रिश्ता बिगड़ जाए तो घर बिगड़ जाता है, औलाद बिगड़ जाती है, माशरा बिगड़ जाता है, खानदान बिगड़ जाता है, सोसाइटी बिगड़ जाती है, और सदियों तक औलाद बेराह पैदा होती है। खिश्ते अव्वल चूल्हे हद में मार कज तासरैया मीरवत दीवार कज। हम इस रिश्ते के बारे में हमेशा बहुत ही सहल कोशी का शिकार हैं, सहल अंगारी का शिकार हैं, सहल अंदाजे जिंदगी लेने के शिकार हैं। हमने कभी इस रिश्ते को कुरान के तकद्दुस में नहीं देखा है, हमने कभी इस रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की रोशनी में नहीं देखा है, हमने कभी इस रिश्ते को लितस्कुनू अलैहा के मुकद्दस ज़ाब्ते में नहीं देखा है, हमने कभी इस रिश्ते को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना के पैराए में नहीं देखा है, हमने कभी इस रिश्ते को इस एतबार से नहीं देखा है कि तुम्हारे ऊपर उनके वही हुकूक हैं जो उनके तुम्हारे ऊपर हैं। हमने कभी इस रिश्ते को कुरान अजीम के इस दवाजी निजाम के अंदर नहीं देखा है, जिसकी वजह से बहुत सी माशरती तबाहियां, बहुत सी माशरती खराबियां और बहुत सी माशरती बदकिरदारियां हैं जो हमारे माशरे में जम कर आई हैं, हमारी सोसाइटी में जम कर आई हैं और हमारे माहौल में उतर आई। मेरे अजीज साथियों, इस रिश्ते के तकद्दुस को पहचानो, इसकी कद्र करने की कोशिश करो।
اللہ کے مقدس کتاب میں اس رشتے کا تذکرہ مختلف حوالوں سے کیا گیا ہے. کبھی اولاد کے حوالوں سے کیا گیا ہے, کبھی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے حوالوں سے کیا گیا ہے, کبھی اختلافات کے حوالوں سے کیا گیا ہے, کبھی طلاق کے حوالے سے کیا گیا ہے, کبھی خلا کے حوالے سے کیا گیا ہے, اور کبھی واہجرہن فی المضاجع کے حوالے سے کیا گیا ہے, کبھی سزا کے حوالے سے کیا گیا ہے, اور کبھی ان کی رعایتوں کے حوالے سے کیا گیا ہے, کبھی نان و نفقے کے حوالے سے کیا گیا ہے, کبھی سکنا کے حوالے سے کیا گیا ہے, اور کبھی ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے کیا گیا ہے. ایک رشتہ ہے مگر قانون کی نمعلوم کتنی دفعات ہیں جو اللہ نے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے نازل کیے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی معاشرتی قوانین ہیں ان میں میاں بیوی کے حقوق اس قدر وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیے گئے ہیں جس قدر کتاب الہی نے بیان کیے, جس قدر اللہ کی مقدس کتاب میں اور اتنا احترام نہیں دیا گیا ہے عورت کو جس قدر احترام سرور کائنات محمد رسول اللہ نے دیا ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم فرماتے ہیں عورت نازک شیشہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں, کچھ لوگوں نے ان اونٹوں کو دوڑانا شروع کیا جن پہ کجاوے تھے اور جن پہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں اونٹوں کو سہل رفتاری کے ساتھ لے جاؤ, ان پہ نازک شیشے موجود ہیں. عورتوں کو نازک شیشہ کہہ کر کے رسول گرامی وقار نے دنیا کے تمام مردوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ جس طرح سے شیشے کی نزاکت کی رعایت کرتے ہو ویسے ہی عورت کے حقوق کی بھی رعایت کرو, وہ بھی ٹوٹنے نہ پائے, وہ بھی بکھرنے نہ پائے, وہ بھی منتشر نہ ہونے پائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشبو سے تعبیر کیا ہے, ایک ساتھ ذکر کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی دو چیزیں مجھے بے پناہ پسند ہیں, عورت اور خوشبو, نیک عورت اور خوشبو. عزیزان ملت اسلامیہ, نیک عورت اور خوشبو کا تذکرہ ایک ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ جس طرح سے خوشبو مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے ویسے ہی نیک عورت پورے معاشرے کو معطر کر دیتی ہے, پورے گھر کو معطر کر دیتی ہے, پوری نسلوں کو بہکا دیتی ہے. ایک نیک عورت ماں کی مقدس آغوش میں, ایک نیک بیوی کی آغوش میں جو بچہ پروان چڑھتا ہے وہ دین کی رفتوں سے بلند بھی ہوتا ہے اور دین کی مہک کو آئندہ نسلوں تک منتقل بھی کہتا رہتا ہے. وہ مہکتی ہے اور پوری نسل مہکتی چلی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول نے عورت کو خوشبو سے تشبیہ دی ہے. کیا مطلب؟ خوشبو جب تک دامن گل میں پوشیدہ رہتی ہے زندہ رہتی ہے, اور جب دامن گل چھوڑ دیتی ہے بکھر جاتی ہے تو مر جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ دماغ معطر کرتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے محفل کو معطر کرتی ہے, مگر جب اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے, جب اپنے لباس کو چھوڑ دیتی ہے, جب اب دامن گل کو چھوڑ دیتی ہے تو مر جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے. یہی حال عورت کا ہے. جب تک وہ معاشرے میں ہے, گھر کے اندر ہے, اپنے پھول کے اپنی درخت اور شاخ سے وابستہ ہے, جب تک وہ آوارہ نہیں ہوئی ہے, جب تک وہ بکھری نہیں ہے, معزز بھی ہے, محترم بھی ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے, اس کا احترام بھی بے پناہ اہم ہے. لیکن جس روز وہ معاشرہ چھوڑ کے بکھر جاتی ہے, آوارہ ہو جاتی ہے, کچھ دماغوں کو معطر کرتی ہوگی اور پھر فنا ہو جاتی ہے. نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکیزہ اسی لیے دنیا کے تمام نظام ہے تعلیم میں اس بات کی کوشش کی گئی, اس بات کو اہمیت دی گئی کہ بچوں کو 2.5 سال سے پڑھائیے. آج کے فلسفہ تعلیم میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں 50 سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے, اظہار کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو 1000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکا ہوتا ہے, اور جب وہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے تو کئی ہزار الفاظ اس کے دماغ میں منتقل ہو چکے ہوتے ہیں. اب اسے درسگاہ میں داخل کیا جاتا ہے, KG یا نرسری میں داخل کیا جاتا ہے. دنیا نے پیدا ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد, سال بھر کے بعد, 2.5 سال کے بعد بچے کی تعلیم و تربیت اور بچے کے ذہنی ساخت اور بچے کی اثر آفرینی اور قبولیت کی صلاحیت اور بچے کی اڈاپشن کی صلاحیت اور بچے کے ایکویزیشن کی صلاحیت کا جائزہ 2.5 سال کے وقت میں لیا ہے. مگر پیغمبر اعظم نے اس کا اہتمام شادی سے پہلے کیا ہے. خبردار, اگر تم شادی کرو تو پہلے جس سے شادی کر رہے ہو اس کے دین کو دیکھو. اگر وہ دیندار ہوگی تو یقیناً بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی دیندار ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ,
اتنا اہتمام کسی بھی نظام نے نہیں کیا ہے, کسی بھی سوسائٹی نے نہیں کیا ہے, اس لیے کہ ایک پاکیزہ ماں کسی پاکیزہ معاشرے کی احساس ہوتی ہے, کسی پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. اس کی آغوش میں اولاد کھیلتی ہے, اس کی آغوش میں بچے کھیلتے ہیں, اس کی آغوش میں مستقبل کھیلتا ہے, اس کی آغوش میں آنے والی نسلیں کھیلتی ہیں, اس کی آغوش میں قیامت تک آنے والی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. بظاہر وہ ایک بچے کی ماں ہوتی ہے, مگر وہ بچہ کسی کا باپ بننے والا ہے, پھر وہ بچہ بھی کسی کا باپ بنے گا, پھر وہ بچہ بھی کسی کا باپ بنے گا. اگر ایک نیک ماں نے صرف اپنے بچے کو, اپنی گود میں پلنے والے بچے کو دیندار بنا دیا, معاشرے کا ذمہ دار فرد بنا دیا, سوسائٹی کا انتہائی اہم رکن بنا دیا, تو قسم خدا کی قیامت تک اس کی آغوش میں جتنے بچے پیدا ہوں گے سب نیک بنتے چلے جائیں گے, سب سنورتے چلے جائیں گے, سب سدھرتے چلے جائیں گے, سب آراستہ ہوتے چلے جائیں گے, سب نکھرتے چلے جائیں گے. ایک ماں کی ذمہ داری اپنے بچے کو سنوارنا ہے, اور پھر وہ بچہ پوری کائنات کو اٹھا لے گا, پورے نظام کو اٹھا لے گا. ماں اسی مستحق کو سنوارے گی جو اس کی آغوش میں ہے, اور پھر وہی بچہ وہی مستحق پھیل کر کے پوری کائنات کو سنبھال لے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, معاشرے کی بھلائی, معاشرے کی خوبی, سوشل جسٹس, معاشرے کا انصاف, معاشرے کا عدل, معاشرے کی توانائیاں, معاشرے کی خوبیاں, معاشرے میں رحم و کرم کا تصور, معاشرے میں ابدیت الہ کا تصور, معاشرے میں بندگی کا تصور, اور معاشرے میں حسن اخلاق, معاشرے میں حسن کردار, اور معاشرے میں حسن زندگی اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو وہ ماں پیدا کرتی ہے, وہ عورت پیدا کرتی ہے. اس لیے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے عورت, یہ بڑا اہم مقام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے, آج سوسائٹی کیوں بگڑ رہی ہے, آج معاشرہ کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مائیں بگڑ گئی ہیں, عورتیں بگڑ گئی ہیں, بیوی کا وہ تقدس جو قرآن عظیم نے عطا فرمایا وہ باقی نہیں رہے ہیں, شوہر کی وہ ذمہ داریاں جو اللہ کی مقدس کتاب نے عطا فرمائی وہ باقی نہیں رہی ہیں. یہی بیوی کل ماں بننے والی ہے, یہی بیوی کسی کی بیٹی ہے, اور اسی بیوی کی گود میں کوئی اور بیٹی کھیلنے والی ہے, یہی بیوی کل کسی بچے کی ماں بننے والی ہے, کسی کی دادی بننے والی ہے, کسی کی پھوپھی بننے والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جتنے رشتے ہیں وہ ایک عورت کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. اقبال نے تو غالباً جمالیاتی حس کی بنیاد پہ کہا تھا, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, مگر میں کہتا ہوں یہ حقیقت بھی ہے کہ وجود زن ہی دراصل معاشرے کی احساس ہے اور معاشرے کی بنیاد ہے. اور ہم نے اس قدر کو کبھی پہچاننے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم نے حضور رحمت عالم تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نظام زندگی اور آئین حیات پر اور معاشرتی اقدار اور ان کی بنیادی اینٹوں کے اوپر نظر کیا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ برائیوں کا شکار نہ ہوتا, بدکرداریوں کا شکار نہ ہوتا, جرائم کا شکار نہ ہوتا, چوری اور ڈکیتی کا شکار نہ ہوتا, حرام خوری کا شکار نہ ہوتا, زنا کا شکار نہ ہوتا, انحراف کا شکار نہ ہوتا, جنسی آوارگی کا شکار نہ ہوتا, بہکتی ہوئی نظر کا شکار نہ ہوتا, اور اپنے وجود کی قدروں کو مٹاتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن ہم نے اس عورت کو جسے ماں اور بیوی کا مقام دیا گیا تھا اس کو صحیح مقام دینا نہیں چاہا. ہم نے اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا, اور ہم نے انتخاب میں غلطیاں کی. ہم نے اس کا حسن دیکھا, ہم نے اس کی جوانی دیکھی, ہم نے اس کی آزادی خیال کو دیکھا, ہم نے ماڈرن انداز سے اس کی زندگی دیکھی, ہم نے دیکھا بڑی ماڈریٹ ہے یہ, بڑی ترقی یافتہ یہ ہے, اور یعنی میں ہمارا ساتھ دے سکے گی, ہمارے دوستوں سے ہاتھ ملا سکے گی, ہمارے دوستوں کی سروس کر سکے گی, ان کی خدمت کر سکے گی, ہر آنے والے مہمان کو ویلکم کر سکے گی. یہ آج کے معاشرے میں فٹ ہونے والی عورت ہے. اس سے شادی کرو. اور پھر اس عورت نے دوسروں سے تعلقات قائم کرتے کرتے معاشرے کو زہرناک بنا دیا, معاشرے کو بدبودار بنا دیا, اور انسانوں کو ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا جو راستہ انتہائی تکلیف دہ تھا, انتہائی خطرناک تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اندازہ فرمائیں تو آج پورا مغرب اپنے معاشرتی نظام کی دہلیز پہ دم توڑ چکا ہے, مر رہا ہے. جنہوں نے ماڈریٹ کانسیپٹ آف میرج دنیا کو دیا تھا آج وہ میرج کے تصور سے مٹتے جا رہے ہیں, میرج کا تصور فنا ہوتا جا رہا ہے. یورپ کی زندگی میں شادی کا اب کوئی بھی تصور نہیں رہ گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو چرچ میں شادی کرتے ہیں جس کو مذہبی شادی کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف رجسٹریشن کو شادی سمجھ لیتے ہیں, کچھ لوگ انہیں ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں پارٹنر کا نام دیا گیا ہے. جس طرح سے وہاں باپ
باپ کا نام باضابطہ ڈاکومنٹس میں نہیں لکھا جاتا، ویسے بیوی کی حیثیت سے بھی نہیں لکھا جاتا ہے، وہاں پارٹنر لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ بیوی بننے کا موقع ہی نہیں آیا، بیوی بننے کا کوئی مقام ہی نہیں آیا، اور جب وہ بیوی نہیں بن سکی تو اس کا بیٹا اپنے باپ کو اپنا نام نہ دے سکا، اس کا باپ اس کو اپنی شناخت نہ دے سکا، اپنی پہچان نہ دے سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ ایسے افراد سے بھر گیا جن کا کوئی باپ نہیں ہے، جو اپنے باپ کے حوالے سے نہیں پہچانے جاتے، جو اپنے باپ کے نام سے نہیں پہچانے جاتے، جو آپ اپنے باپ کے چہرے سے نہیں پہچانے جاتے، جو اپنے باپ کی حیثیت نہیں پہچانتے۔ شادی ایسا رشتہ تھا جو باپ کو باپ کا مقام دے سکتا تھا، ماں کو ماں کی حیثیت دے سکتا تھا، جو بچے کو پہچان دے سکتا تھا، جو بچے کو آئیڈینٹی دے سکتا تھا، جو بچے کو شناخت دے سکتا تھا۔ یہ رشتہ بکھر گیا تو پورا معاشرہ بکھر گیا، یہ رشتہ بکھر گیا تو پوری سوسائٹی بکھر گئی، یہ رشتہ بکھر گیا تو پورا ماحول بکھر گیا۔ آج وہاں ہر فرد کی زندگی تنہا زندگی ہے، جس طرح سے جنگل کے جانور کی زندگی ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، عیاشی کرتا ہے، جنسی بے-رحمی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر کسی ہوٹل میں یا کسی گھر میں مر جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ رشتے بکھر گئے ہیں۔ باپ کو بیٹا نہیں پہچان رہا ہے، بیٹی اپنی ماں کو نہیں پہچان رہی ہے، ان کی موت عام طور پہ اولڈ ہاؤسز میں ہوتی ہے یا زوفا کے گھر میں ہوتی ہے، یا اس کا بڑا ہی خوبصورت نام کیا نام ہے سینئر سٹیزن ہاؤسز کے نام سے وہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ موت کے وقت نہ بیوی ہوتی ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتا ہے، نہ بہن ہوتی ہے، نہ کوئی تسلی دینے والا ہوتا ہے، کرب کی انتہائی دردناک زندگی ہوتی ہے، اور موت کے ماحول میں لپٹی ہوئی، موت کی چادر سے لپٹی ہوئی ایک بےکس اور بے بس لاش ہوتی۔ یہ معاشرہ اس لیے بنا کہ سب سے پہلے شادی کے نظام کو ختم کر دیا گیا، زنا کی بنیاد پر، بدکرداریوں کی بنیاد پر، لو میرجز کی بنیاد پر، یا ایسے کانسیپٹ کی بنیاد پر کہ جن کا کوئی حقیقی تصور نہیں تھا۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے نظام زندگی اور آئین حیات کے قانون کے عطا کرنے کے سلسلے میں اس بات کی تلقین عطا فرمائی کہ دیکھو، دنیا شادی کے رشتے کو محض ایک دنیاوی رشتہ سمجھتی ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھتی ہے، ایک معاشرتی معاہدہ سمجھتی ہے، ایک جنسی ضرورت سمجھتی ہے، ایک معاشرتی تقاضا سمجھتی ہے، مگر میں پیغمبر اسلام کی حیثیت سے شادی کو اپنی سنت قرار دیتا ہوں، شادی کو عبادت قرار دیتا ہوں۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے انحراف کرے گا نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ دنیا کے مختلف مذاہب کا جائزہ لیجئے، جہاں عورت کو چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا خدا کی خدائی میں داخل ہونے، مملکت خداوندی میں اور روحانی مملکت میں داخل ہونے کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، مگر اسلام بغیر شادی کے دین کو بھی مکمل نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا شادی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تم شادی کرتے ہو، اور بقیہ آدھا ایمان معاشرے کو خوشیوں سے بھر دو، اللہ کی بندگی کرو، وہ مکمل ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس پیغمبر نے شادی کو ایمان کا درجہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ شادی کے بغیر معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، شادی کے بغیر ایک خوبصورت ماحول جنم نہیں رہ سکتا ہے، شادی کے بغیر کسی باپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا، شادی کے بغیر کوئی ماں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر سکے گی، شادی کے بغیر آنے والی نسلوں کے سلسلے میں کوئی رسپانسبل نہیں ہو سکے گا۔ مجھ سے کہا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ بہت کنزرویٹو ہیں، بہت پسماندہ ہیں، بہت عجیب لوگ ہیں، آپ اپنی بچیوں کو لڑکوں سے ملنے نہیں دیتے ہیں، انہیں آپس میں تفریح کرنے نہیں دیتے ہیں، بھلا ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے، ایک دوسرے کو کیسے جانیں گے، اور جب تک جانیں گے نہیں اس وقت تک رشتہ کیسے مستحکم ہو سکے گا، اس وقت تک رشتہ کیسے آگے بڑھ سکے گا؟ اس لیے انہیں پہلے ملنے کا موقع دیا جانا چاہیے، ڈیٹنگ ہونی چاہیے، آؤٹنگ ہونی چاہیے، بازاروں میں چلنا پھرنا چاہیے، ہوٹلوں میں راتیں گزارنی چاہیے، اور صحراؤں میں گزرنا چاہیے، اور باضابطہ طور پر انہیں ساحل سمندر پر پہلے آرام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات کا محسوس کرنا چاہیے، ذہنی ہم آہنگی ہونی ضروری ہے، یہ ہونا ضروری ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کے ہزاروں دلائل دے کر کے لوگوں کو آوارگی پہ آمادہ کیا جاتا ہے، بچیوں کو پہلے ہی گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں بالغ ہونے کے بعد بچی باپ کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، اس معاشرے میں جو بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، مگر ہمارے یہاں بچی ہمیشہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی، ماں بننے کے بعد بھی، کسی کی بیوی بننے کے بعد بھی، پھر بھی اس کے باپ کی ورثے میں اس کا حق موجود ہوتا ہے، باپ کا گھر اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، بیوی کو بطور دان نہیں دیا جاتا ہے اور نہیں بطور خیرات دیا جاتا ہے۔ اسلام اس کائنات میں پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو اپنے باپ اور بھائی کے حقوق میں حصہ دلوایا ہے، اس کے ورثے میں حصہ
भरोसा दिलवाया है, जिसने औरत को इतना ऊंचा मकाम दिया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, शहजादा चार्ल्स जो जिसकी दादी अभी कुछ दिनों पहले मर गई है बरतानिया का, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक शोबे में तकरीर करते हुए बात कही थी कि मेरी दादी के जमाने तक बरतानिया में औरत मिल्कियत का हक नहीं रखती थी, वो किसी चीज की मालिक नहीं हो सकती थी। और मुझे हैरत है कि इस्लाम ने 1400 साल से पहले से मालिक बना रखा है। ये उसके अल्फाज हैं, बाज़ाब्ता रिकॉर्ड में आ चुके हैं, किताबों में लिखे जा चुके हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है और मुकम्मल निज़ाम मईशत और माशरत है। मैं माशरे की तमाम तफसीलात को बहुत ही वजाहत के साथ बयान कर सकता हूं, बशर्ते कि मुझे वक्त दिया जाए। ये कई हफ्ते का मौजू है। मैं माशरे में बीवी के हुकूक जो हैं, बच्चों के हुकूक जो हैं, माँ के हुकूक, उसके बाद भाई के हुकूक और बहन के हुकूक, और उसके बाद माशरा फैलता है तो नेबर के हुकूक, सोसाइटी के हुकूक, और फिर हुकूमत के हुकूक और इंसानों के हुकूक, और फिर जानवरों के हुकूक तक बात पहुंचती हुई नजर आती है। इसे तफसील के साथ बयान किया जाए तो यकीनन एक महफिल उसके लिए नाकाफी होगी। इंशाअल्लाह फिर कभी आज मैं आज के हालात को सामने रखते हुए मियां बीवी के हुकूक पर ही वो जोर दूंगा और मैं ये बताऊंगा कि माशरा में, इस्लाम ने माशरे में औरत को कितना ऊंचा मकाम दिया है, कितनी ऊंची हैसियत दी है। जिस जमाने में मुस्लिम परसरल्लाह की बहस चल रही थी और शाहबानो केस बाज़ाब्ता तौर पर उभरा हुआ था, उस जमाने में बंबई की सदर में मुझसे सवाल किया गया था कि मौलाना तुम्हारी तलाक याफ्ता बेटी बताओ कहां जाएगी, किसके दरवाजे भीख मांगेगी। हमने कहा हमने अपनी बेटी को कभी भी छोड़ा नहीं है, तरका उसका मौजूद है, उसका घर मौजूद है, वो अपने घर वापस आएगी। यही वजह है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खवातीन कहीं भीख मांगती हुई नजर नहीं आती हैं और किसी ऐसे आश्रम में पनाह लेती हुई नजर नहीं आती हैं कि जहां उनका कोई सहारा देने वाला ना हो। इसकी वजह सिर्फ यह है कि इस्लाम ने बाप की जायदाद में भाई के की जिम्मेदारियां डाली हैं, वो अपने घर वापस आएगी। तलाक शौहर ने दिया है, उसका घर नहीं मिटा है, उसका घर फना नहीं हुआ है, वो अपने घर से हमेशा के लिए निकाली नहीं गई है, वो अपने घर से हमेशा के लिए जुदा नहीं की गई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आए दिन पैदा हुआ करता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। शौहर के से हुकूक दिलवाने, जिसने तलाक दे दिया, जिसने जूती समझ के अपने पैरों से उतार दिया, उसी से हक दिलवाते हैं, उसी के पास देते हैं जाओ अपनी जिंदगी की भीख मांगो। एक बागैरत औरत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि जिससे तलाक ले चुकी है उसी से वो जिंदगी भर नानो नफका तलब करे, उसी जिंदगी भर सब कुछ मांगती हुई नजर आए। वो अपने बाप के गैरतमंद घर में आएगी, उस माहौल में आएगी जहां उसे हकीकी जिंदगी और हकीकी शऊर में सर आ सके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताज़दार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरतों से शादी का हुक्म इसलिए दिया है कि दुनिया में एक बच्चे के लिए पहली दस्तगाह माँ की आगोश होती है। माँ की आगोश अगर पाकीज़ा है, माँ की आगोश अगर मुकद्दस है तो यकीन मान लीजिए कि उसके नतीजे में बच्चा भी इंतहाई अजीम होगा। मैं औलियाए किराम की तारीख के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया में इस्लाम के मुकद्दस शख्सियतों के हवाले से करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि अल्लाह का कोई भी वली ऐसा है जिसकी माँ पहले वलिया न रही हो, जिसकी माँ की आगोश इंतहाई पाकीज़ा न रही हो, जिसकी माँ इफ़्फ़त और इस्मत की बेहतरीन आईनादान न रही हो, वो गौसे आजम हो या ख्वाजा आजम हो, दाता का बख्श हो या दूसरे औलियाए किराम हो, अगर उन्हें दीन का शऊर मिला है, खुदा की मार्फत मिली है और अल्लाह की पहचान मिली है तो माँ की आगोश मिली है, अपने माशरे की पहली दरसगाह मिली है, अपने सोसाइटी के पहले माहौल मिली है। अगर माँ अजीम न होती तो बेटा कभी अजीम नहीं हो सकता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुन्नी दावत इस्लामी जब माशरे की इस्लाह की बात करती है, जब ये तहरीक माशरी कदरों के हवाले से बात करती है तो उन बुनियादों को यकीन मद्देनजर रखती है जिन बुनियादों से माशरा परवान चढ़ सकता है, माशरा उभर सकता है, माशरा समझ सकता है। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा फीमेल इज्तिमा बॉम्बे की सरजमीन पे होता है। औरतों का सबसे बड़ा इज्तिमा, मखलूत इज्तिमा तो होते ही इससे बड़े, जहां मर्द और औरत दोनों हों, लेकिन सिर्फ खालिस औरतों का इज्तिमा, औरतों की तालीम और तरबियत के लिए अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा इज्तिमा होता है तो ये बॉम्बे की सरजमीन पर होता है। ये मामूली एहसान नहीं सुन्नी दावत इस्लामी के अरकान का, जहां माओं को संवारने की कोशिश की जाती है, उन बेटियों को उम्मत के फराइज सिखाए जाते हैं जो कल मां बनने वाली हैं और जो कल माशरे में इंतहाई बुनियादी रोल और किरदार अदा करने वाली। खुदाए कदीर जब्बार इस तहरीक को तरक्की भी अता फरमाए, उरूज भी अता फरमाए, इसकी हिफाजत भी फरमाए और इसके अरकान को बेहतरीन सिला और बेहतरीन जजाओं से नवाजे। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक मां का संवर जाना पूरे माशरे का संवर जाना है, एक मां का बिगड़ जाना पूरे माशरे का बिगड़ जाना है। चुनांचे आप उन माशरों का जायजा लें जहां माएं अपनी जिम्मेदारियां महसूस नहीं करती,
जहां मां अपनी जिम्मेदारियों का हकीकी एहसास नहीं रखती। बच्चे दौलतमंद हैं, हॉस्टल में भेज दिए जाते हैं, 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के, हॉस्टल में अलग पलते हैं। मेरे अजीज, वो बाप के जज्बे को पहचानते ही नहीं, वो मां के जिस्म की हरारत को महसूस ही नहीं करते, वो मां के दूध के तकद्दुस से वाकिफ ही नहीं है। वो तो जंगल में पल रहे हैं। अब अगर बड़े होने के बाद वो मां का एहतराम न कर सके और बाप की अजमतों को न मान सके तो शिकवे की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि उन्होंने बाप को देखा ही नहीं, बाप को पहचाना ही नहीं। मां भी वर्क करती है और बाप भी वर्क करता है। ये मजबूरी है कि काम के टाइम उन्हें हॉस्टल में भेज दिया जाता है, जबकि शरीयत इस्लामिया ने मां की जिम्मेदारी दी थी कि मां अपने बच्चे को संभाले, मां अपने बच्चे को परवान चढ़ाए, मां अपने बच्चे को रूद इर्जा की मंजिलें दे। और याद रखो, आज भी तबई एतबार से साबित शुदा हकीकत है कि मां का दूध अपने बच्चे के लिए इतना सेहतमंद हो सकता है, दुनिया की कोई ग़िज़ा नहीं हो सकती है। और मां की आगोश अपने बच्चे के महसूसात को जिस तरह तश्कील दे सकती है, दुनिया की कोई दरसगाह नहीं दे सकती है। मां तनहा वो अजीम खातून है जो अपने बच्चे को हर तरह के अखलाक, हर तरह के किरदार और हर तरह की रूहानी हैसियतों से आरास्ता कर सकती। लेकिन माशरा तरक्की याफ्ता हो रहा है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं और माहौल और सोसाइटी जहन्नम की तरफ जा रही है। बड़ी तेजी के साथ जंगल की लाइफ तरफ जा रही है। जिस तरह से जंगल का जानवर एक दूसरे को पहचानता नहीं है, वैसे ही आज का बेटा, आज का बाप भी एक दूसरे को पहचानता। उनके रिश्ते इकोनॉमिकल रिश्ते हो गए, माशी रिश्ते हो गए, मादी रिश्ते हो गए। रूह की वो कद्र जो बाप और मां को मां की हैसियत से जिंदा रखती थी, वो मुर्दा हो चुकी है, वो फना हो चुकी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो कहा यह जाता है कि मुसलमान अपनी बच्चियों को आवारा नहीं करते, मुसलमान अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालते हैं। मैं अर्ज करना कि तुमने निकाला है अपनी बच्चियों को, अंजाम देख रहे हो तुम। एक बच्ची, एक बेखता बच्ची, हर तरह के दाग से महफूज बच्ची तुम्हारी है, बदनजरी की बुनियाद पर और बेफिक्री की बुनियाद पर और तुम्हारे माशरती इन्हिराफ की बुनियाद पर मैदान में निकलती और अपना शौहर तलाश करती। और जानते हो क्या हो गए, आबरू से बेआबरू हो चुकी हैं, उनको उनका न शौहर मिल सका है न मंजिल मिल सकी। बोलो ऐसा होता या नहीं होता है कि यार माशरे की बहुत तल्ख हकीकत है या नहीं? मगर सुनो, इस्लाम में जब कोई बच्ची बालिग होती है तो सिर्फ बच्ची नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं कि शौहर तलाश करे, वो ये माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है, ये पूरे माहौल की जिम्मेदारी बन जाती है। चचा भी बेकरार है, भाई भी सोच रहा है, मां भी सोच रही है, बाप भी सोच रहा है, और मां बाप अपनी जिंदगी का बेहतरीन इंतखाब अपनी बच्ची या अपने बच्चे के सामने पेश कर सकते हैं। इसलिए कि हर एजुकेशन में, हर मामले में, हर निजाम में एक्सपर्ट की ओपिनियन को लेना बहुत जरूरी होता है। एक्सपर्ट, मां बाप शादी कर चुके हैं, 30-40 साल एक साथ गुजार चुके हैं, उन्हें मालूम है कि शादीशुदा जिंदगी में क्या दुश्वारियां पेश आने वाली हैं, क्या मुश्किलात पेश आने वाली है। इसलिए जब वो कोई रिश्ता देखेंगे तो अपनी तमाम जिंदगी के तजर्बात की बुनियाद पर बेहतर से बेहतर रिश्ता तलाश करेंगे। वो ये कहते हैं अरेंज मैरिजेस करते हो तुम। मैं अर्ज करना चाहता हूं सारी मैरिजेस अरेंज होती हैं, फर्क ये कि मां बाप अरेंज करते हैं, तुम्हारा दोस्त अरेंज करता है या तुम खुद अरेंज करते हो। दुनिया में कोई ऐसी मैरिज हो ही नहीं सकती जो अरेंज ना हो। लेकिन मां बाप के मुकाबले में अगर तुम्हारे दोस्तों ने अरेंज किया है तो मुमकिन है कि वो जज्बात देखें, जवानी देखें, मगर मां बाप वो पूरे पसे मंजर को देखेंगे, बैकग्राउंड को देखेंगे, अखलाकी हैसियत को देखेंगे, अखलाकी अक़दार को देखेंगे, और उनकी काउंसलिंग यकीनन तुम्हारे अपने तजर्बात के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होगी और ज्यादा कामयाब होगी। इसलिए बच्ची को यूं आजाद नहीं छोड़ दिया था इस्लामी माशरे में। जाओ अपना शौहर खुद तलाश करो, जाओ खुद इंतखाब करो, और फिर अगर वो अपनी मंजिल नहीं पा सकी तो अपने जज्बात की तस्कीन के लिए कहबा खानों की जीनत बन जाती है, और जिसके नतीजे में एक ऐसी नस्ल को जन्म देती है जिसका कोई बाप नहीं होता है, जो माशरे में बोझ होती है, जो सोसाइटी बोझ होती है, और जो मुल्क कौम पे बोझ होती है। इस्लाम इन तमाम बातों से पाक कर देता है माशरे को। इस्लाम ये कहता है कि हर बच्ची का कोई शौहर होगा, और जो शौहर होगा वो बच्चों का खुद कफील होगा। बच्चे आसमान के नीचे दूसरों के सहारे परवान नहीं चढ़ेंगे।
یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام تر اخراجات کو اٹھائے، تمام تر ذمہ داریاں قبول کرے، اسے اپنا نام دے، اپنا سرمایہ دے، اپنی دولت دے، اپنی جائیداد دے، مرنے کے بعد اپنا ورثہ دے، اپنا گھر دے، وہ سب دینے کے لیے پابند ہوگا، اس لیے کہ وہ حلالی ہے، باپ والا ہے، بن باپ والا۔ ان میں سے کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا ہے، ان میں سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو معاشرے کو؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو سوسائٹی کو؟ تم آنے والی نسلوں کو باپ والی نسل بنانا چاہتے ہو یا بن باپ والی نسل بنانا چاہتے ہو؟ انہیں تحفظ دیتے ہو یا بے تحفظ کرنا چاہتے ہو؟ انہیں شامیانہ دیتے ہو یا زندگی کے صحرا میں تنہا مرنے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہو؟ انہیں پناہ دیتے ہو یا اپنی پناہ سے آزاد کر دینا چاہتے ہو؟ انہیں ان کا ورثہ دینا چاہتے ہو یا بغیر وارث اور لاوارث بنانا چاہتے ہو؟ مغربی معاشرہ جہاں دم توڑ رہا ہے وہاں تمہیں نہیں جانا ہے، تم ایک مکمل نظام زندگی کے حامل ہو، سرور کائنات محمد رسول اللہ کے پاکیزہ نظام معاشرت اور پاکیزہ نظام زندگی کے حامل ہو، تم سے بہتر پاکیزہ نظام زندگی کا تصور کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان، بڑا عجیب واقعہ ہوا اس سلسلے میں، وہ اپنی بیٹی کو اس بات کا موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سمجھ سکے، دور سے سمجھنے کا حق اسلام دیتا ہے، ایک مرتبہ دیکھ لینے کا بھی حق ماں باپ کی موجودگی میں اسلام دیتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے کا بھی حق اسلام دیتا ہے، یہ سارے حقوق اپنے مقام پہ مسلم ہے، مگر اپنی آبرو فروخت کرنے کا حق نہیں دیتا ہے، آوارگی فکر کا حق نہیں دیتا ہے، میدان میں الگ جانے کا حق نہیں دیتا ہے، ہوٹلوں میں قیام کا حق نہیں دیتا ہے، بیچوں میں تفریح کا حق نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر اس کا سب سے بڑا جوہر زندگی جو ہے وہ عصمت، وہ پارا پارا ہو سکتا ہے اور وہ بے عصمت ہو سکتی ہے اور آبرو کے دائرے سے نکل سکتی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ بغیر سمجھے ہوئے اگر شادی ہوئی تو پائیدار نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں اپنا معاشرہ دیکھو اور ہمارا معاشرہ دیکھو، ہمارے یہاں 95% شادیاں بلکہ 99% شادیاں موت تک باقی رہتی ہیں، طلاق نہیں ہوتی ہے، اور مغربی معاشرے میں 60% شادیاں سال بھر کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ریشو ہے، یہ تناسب ہے۔ ہمارے یہاں 90% شادیاں 99 زندگی بھر باقی رہتی ہیں۔ مرد جھیلتا ہے اگر بیوی بیمار ہو گئی، بیوی جھیلتی ہے اگر مرد بیمار ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اس رشتے کو اللہ اور رسول کے نام سے قائم کیا، انہوں نے پارٹنر بننے کا حقیقی دعویٰ کیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم ہر خوشی میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہر غم میں تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں اور بیوی اس احساس کے ساتھ رشتے کو منسلک کرتے ہیں کہ کانٹوں پہ چلنا پڑا تو بھی ساتھ چلیں گے اور پھولوں پہ چلنا پڑا تو بھی ساتھ چلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رشتے ایک دوسرے کے ٹالرنس کے مزاج کے حامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اور باقی رہتے ہیں، لیکن وہاں کے رشتے باقی نہیں رہتے۔ مغربی معاشرے کے رشتے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو انہیں محبت کیسے پیدا ہوگی کہ پہلے محبت نہیں کریں گے؟ میں تمہیں ایک بڑی ہی بنیادی بات بتاؤں، ایسی بات کہ اسے یاد رکھو گے تو کبھی بھی مغربی ذہن کی آوارگی کا شکار نہیں ہوگے اور مغربی ذہن کے دعوے کا شکار نہیں ہوگے۔ جو محبتیں سوکار محبتیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو محبتیں شادی کے بعد ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں، اس لیے کہ شادی کی محبت تمہاری جوانی پیدا کرتی ہے اور شادی کی محبت اللہ پیدا کرتا ہے شادی کے بعد، وہ محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے، وہ حقیقی شوہر کی محبت ہوتی ہے، وہ حقیقی بیوی کی محبت ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت شادی کے بعد بکھر جاتی ہے اور شادی کے بعد کی محبت قیامت تک باقی رہتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں مودت ڈال دی ہے، ہم نے تمہارے دلوں محبت ڈال دی ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت تمہاری جوانی کا تقاضا ہوتی ہے، تمہاری نفسانی خواہشات کا تقاضا ہوتی ہے، تمہاری اپنی قدروں کا تقاضا ہوتی ہے، تمہارے عنفوان شباب کا تقاضا ہوتی ہے، تمہارے جنسی انحراف کا تقاضا ہوتی ہے، تمہاری حیوانی قوت کا تقاضا ہوتی ہے اور تمہاری جنسی لذتیت کا تقاضا ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد کی محبت سنت رسول کا تقاضا ہوتی ہے، آئین خداوندی کا تقاضا ہوتی ہے۔ یہ محبت اللہ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے، یہ نہ کبھی ٹوٹتی ہے اور نہ بکھرتی ہے، بلکہ موت کی آخری سانس تک اسے نباہا بھی جاتا ہے اور باقی بھی رکھا جاتا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے کی محبت لو میرج کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ اپنے ذہنوں میں پیدا کر لو، جو ہمیشہ باقی بھی رہے گی اور زندہ بھی رہے گی۔ اگر تم کبھی کسی اور جلسے میں چاہو گے تو میں اعداد و شمار، فیگر اور فیکٹ کے حوالے سے بتا سکوں گا کہ مغرب میں لو میرج کس قدر ناکام ہے اور مشرق کی لو آفٹر میرج کس قدر کامیاب ہے، کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر حسین ہے۔ اپنے جنت جیسے معاشرے کو جہنم سے تبدیل مت کرو،
अपनी जन्नत जैसे सोसाइटी जहन्नम से तब्दील मत करो। तुम माशरे की जन्नत में रहते हो, इसलिए कि इस जन्नत की चार दीवारी रसूलुल्लाह की शरीयत ने खींच दी है। इस जन्नत के उसूल रसूलुल्लाह ने वज़ा फरमाए। जो लोग अपनी बीवियों पे बेइज्जती करते हैं उनकी बात दूसरी है, जो बीवियां शौहरों का हक नहीं पहचानती उनकी बात दूसरी है, लेकिन जो इस्लाम के दायरे में रह करके अपने बीवी और बच्चों के हुकूक अदा करते हैं वल्लाह वो जन्नत में रहते हैं। इसलिए कि बीवी तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी जहन्नम भी है। अगर लतुस्किनु इलैहा की मज़हर है तो जन्नत है, और अगर वो आज के दौर की आवारगी के शिकार है, रोज नए नए मुतालबात, रोज नए नए फैशन, रोज नई नई तफरीहात, रोज नए नए मुतालबात, रोज नई नई ख्वाहिशात, तुम कोल्हू के बैल की तरफ पिसते रहते हो और उसकी ख्वाहिशात का दायरा कम ही नहीं होता है, वो बढ़ता चला जाता है। ये आज के मगरिब की देन है, आज के माहौल की सोसाइटी की देन है। एक साबिरा औरत का तो यह आलम है अल्लाह अकबर कि वो अपने शौहर की हर अता पर राजी होती है और उससे कभी उसके दायरे इख्तियार से ज्यादा का मुतालबा कर ही नहीं सकती है। आज जो हरामखोरियां हो रही हैं, आज जो रिश्वतें ली जा रही हैं, आज जो बेईमानियां हो रही हैं, आज जो डकैतियां हो रही हैं, जानते हो क्यों हो रही हैं? इनमें 50% उन औरतों का दखल है जो अपने शौहरों से हर रोज नए नए मुतालबात कर रही हैं। शौहर मजबूर है रिश्वत ले, शौहर मजबूर है हरामखोरी करे, शौहर मजबूर है नाजायज कमाए, उसे अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करना है। क्यों इतनी ख्वाहिशात बढ़ा ली हैं कि तुम्हारा शौहर गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाए और फिर उसकी दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी तबाह हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, मैं शादी के बारे में कह रहा था कि शादी इस्लामी जिंदगी का अहम फरीजा है। उसकी जिम्मेदारियां कुरान और हदीस की रोशनी में इंसानों के ऊपर डाली गई हैं और शादी के बगैर माशरा तबाही और बर्बादी से हमकनार हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शादी के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि जिस शख्स को शादी की ताकत हो वो शादी जरूर करे। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स के अंदर शादी की ताकत हो शादी जरूर करे, इसलिए कि शादी निगाहों को पाबंद करती है और जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल करती है। मफ़हूम हदीस ये कि निगाहें, शादी से पहले निगाहें आवारा होती, जिसको देखा काश ये मेरी बीवी होती, जिस तरफ नजर पड़ी उठ गई, लेकिन शादी के होने के बाद निगाहों का एक मरकज हो जाता है, ख्वाहिशात का एक मरकज हो जाता है, निगाहों की आवारगी बच जाती है और ख्वाहिशात का इन्हिराफ बच जाता है और माशरा बुराइयों से बच जाता है, माशरे में गुनाह नहीं होता। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम ने फरमाया, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से इन्हिराफ करेगा वो मुझसे नहीं। मैं शादी और निकाह के हवाले से ये सारी बातें आज इसलिए कर रहा हूं कि मैं तकरीर का रुख एक और तरफ मोड़ना चाहता हूं जो बेपनाह जरूरी है आज के माशरे में। आज 31 अगस्त है, दिसंबर है, माफ करना, कल से दुनिया का नया साल शुरू हो रहा है। कल से एक नई तारीख जन्म ले रही है कैलेंडर में। कल एक नई तारीख होगी, एक नया साल आएगा, तुम 205 में दाखिल हो जाओगे। आज तक 2004 में हो, कल 2005 में दाखिल हो जाओगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बड़ा शोहरा है, ये तो तुम बड़े पाकीज़ा लोग हो जो आज यहां मौजूद हो। मुझे तो खतरा था कि कहीं किसी साहिल समंदर पे 31st नाइट मनाने न चले गए हो, और मुझे खुशी है कि बूढ़ों से ज्यादा जवान मौजूद है यहां। जो 31st नाइट मनाना चाहता है वो मौजूद है यहां। इसका मतलब है कि माशरा इस्लाम के करीब आ रहा है, सोसाइटी इस्लाम की कदर को पहचान रही है। आज मगरबी माशरे ने दुनिया को जो तबाही दी है और तलखियां दी हैं, दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। आज हमारा माशरा उसे वापस कर रहा है। टेक इट बैक, आई डोंट वांट योर आइडियाज, योर वैल्यूज, योर कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर एंड माशरा, वी डोंट वांट इट, टेक इट बैक। वरना आज इतने जवान यहां मौजूद नहीं होते। साहिल तो आज भी खुला हुआ है, होटल तो आज भी रंगीन हो रहे हैं, बुराइयों के अड्डे आज भी चमक रहे होंगे, लोगों ने पहले महीनों से बुक करा रखा होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह उस आवारगी फिक्र का नतीजा है जो आज का माहौल दे रहा है दुनिया को। अजीब बात है, तफरीहात साहिलों में मनाई जाती, समंदर के किनारे मनाई जाती, आज पूरी दुनिया में तफरीहात मनाई जा रही होंगी। समंदर के किनारे, होटलों में, शराबखानों में, बुराइयों के अड्डों पर, और समंदर इंडोनेशिया को निगल रहा है,
समंदर इंडोनेशिया से लेकर हिंदुस्तान तक और यहां से लेकर सोमालिया तक, अफ्रीका के साहिलों तक, न मालूम कितनी जमीनों को निकल चुका है, न मालूम कितने शहरों को निकल चुका है, न मालूम कितनी आबादी को निकल चुका है, न मालूम कितने वजूद को निकल चुका है, न मालूम कितनी गोदे खाली कर चुका है, न मालूम कितने शहर उजाड़ चुका है, और न मालूम कितने बच्चों की लाशें समंदर की सतह पे जानवरों की तरह से पड़ी हुई है बेगों कफन। ये इसी हफ्ते तो पेश आया है, अभी पेश आ रहा है। अभी तुम लाशें भी शुमार नहीं कर सके हो, अभी तुम उन्हें दफन भी नहीं कर सको, दफन कर ही नहीं सकते। एक ऐसे साइक्लोन ने जिसको तुम सैलाब का या तूफान का नाम नहीं दे सकते हो, उसने बिसात उलट दी है तुम्हारी, उसने तबाह कर दिया इस सरजमीन को, इस जमीन पे बसने वालों की हकीकत का इदराक करा दिया है, एहसास करवा दिया है कि तुम हमारे मुकाबले में, अज़ाब इलाही के मुकाबले में तिनके की हैसियत भी नहीं रखते हो। अज़ीमुश्शान होटल तैयार कर लो तुम इंडोनेशिया के साहिल पर, अज़ीमुश्शान होटल तैयार कर तो तुम अंडमान के जजीरे में, अज़ीमुश्शान अय्याशी के मराकिज तैयार कर लो। जानते हो अंडमान लोग लव मैरिज के लिए जाए, लव के लिए आते, मैरिज के लिए नहीं। बहुत मशहूर हो गया था वो जजीरा बुराइयों के लिए। उसकी वजह गालिबन, उसकी वजह एक बुनियादी वजह थी कि वहां वो लोग आबाद किए गए थे जो यहां से किसी जमाने में निकाले गए थे, जिनकी अखलाकी कदरें जजीरे में बंद होकर के रह गई थी। उन्होंने मगरिब को सरेनो अडॉप्ट किया, लोग वहां तफरीहात के लिए जाते थे, उस जजीरे की उरियानियत और फहाशी से फैजियां उड़ाए जाते थे। आज पूरा जजीरा मौत की आगोश में कब्र बन चुका है। बोलो ऐसा है या नहीं है? अगर यार थोड़े से भी इंसान होते तुम, पूरा इंसान तो सिर्फ इस्लाम बना सकता है, लेकिन थोड़ा सा इंसान कोई भी मजहब बना सकता है। थोड़े से भी इंसान होते तो कम से कम इस साल 31st नाइट का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इस साल ये रात तुम मना ही नहीं सकते थे। उन साहिलों पर, उन होटलों में, बुराइयों के उन अड्डों पर जहां आज भी लाशों का ताफुन पूरे इंसानी माशरे को गंदा कर रहा है, जहां आज भी बिखरी हुई लाशें इंसानी ज़मीर और एहसास को झंझोड़ रही हैं। मगर क्या करोगे, तुम्हारा माशरा ही अय्याशी का माशरा बन गया। तुमने इस्लाम के तकद्दुस से इन्हिराफ किया, इस्लाम के माशरती पाकीज़गी के तसव्वुर को छोड़ा तो पूरा माशरा बुराई में डूब गया, पूरा माशरा बदकिरदारी में डूब गया, पूरा माशरा शैतानत में डूब गया। भाई बहन का हाथ पकड़ के नाच रहा है, बाप बेटी की कमर पकड़ के नाच रहे हैं, और इसके बावजूद अपने को बाप भी कहते हैं, बेगैरत भाई भी कहते हैं। ये माशरा इसलिए कि तुमने अपनी कदरों और अपनी वैल्यूज को ठुकरा दिया है, अपने पाकीज़ा निजाम जिंदगी को ठुकराया है। मैं अर्ज कर रहा हूं इस्लामी माशरा तो इस्लामी माशरा है, मेरा ख्याल है हिंदुस्तानी माशरा भी इस तरह की आजादी की इजाजत किसी को नहीं देता है। आज हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि हम अपनी 31st और पहले साल का आगाज बहुत सुकून और बहुत ही सादे लहजे में करेंगे। कोई तो एहसास है अरबाब इक़्तिदार को, मगर उन जानियों को एहसास क्यों नहीं, उन हरामकारों को एहसास क्यों नहीं है जो आज इंसानों की लाशों के ऊपर अपनी लज्जतों का महल तामीर करना चाहते हैं, अपनी बुराइयों का महल तामीर करना चाहते हैं। तुम अल्लाह की मुक़द्दस किताब का मुताला करो। कुरान अजीम ने बार बार क़यामत की तरफ तवज्जो दिलाई है तुम्हारी। अगर तुम 28वां, 29वां और 30वां पारा पढ़ो तो हर सूरत आखिरत, जहन्नम और अज़ाब इलाही और क़यामत के तसव्वुर से भरी हुई है। और पूरा कुरान में 1/3, 1/3 कुरान जो है वो दरअसल आखिरत के तसव्वुर से है। ये बार बार क़यामत का तसव्वुर क्यों, मुख्तलिफ अंदाज से, कभी नबे अजीम के नाम से, कभी ये कह करके कि जब समंदर सुलगा दिए जाएंगे, जब दरिया मवाज कर दिए जाएंगे, जब जमीनें फट जाएंगी, और जब पहाड़ रोई के गालों की तरह से बिखरते हुए नजर आएंगे, और जब जमीन अपने दफीने को उगल देगी, और जब माएं अपने बच्चों को का एहसास नहीं कर पाएंगी, बगैर वक्त के जन्म दे देंगी, तब कयामत आएगी। ये मनाजिर कुरान अज़ीम ने खींचे या नहीं खींचे? ये तस्वीर कुरान ने खींची या नहीं खींची? वो कयामत तो जब आएगी, जब आएगी। अभी तो समंदर के एक गोशे ने, समंदर की चंद लहरों ने जमीनों को निगल लिया है, मगर हो सकता है जब कयामत आए तो ये सारे के सारे समंदर इस छोटी जमीन को इस तरह निगल जाएं कि इस जमीन का कहीं पता भी नहीं चल सके। कयामत का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि कयामत सैयारों के करीब होने की बुनियाद पर होगी। यानी साइंस कयामत को नहीं मानती, लेकिन मानती है तो यह कहकर के मानती है कि अगर सैयारे करीब हो जाएं तो कयामत आ सकती है।
مثال کے طور پہ چاند 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے زمین سے. اگر وہ 2.5 لاکھ میل کے فاصلے سے اپنی شبنمی مدھم سی روشنی ڈالتا ہے تو سمندر کا سینہ پھیل جاتا ہے اور لاکھوں ٹن پانی سمندر کے سینے سے سطح آب پر مد و جزر کی شکل میں آ جاتے ہیں زمین پر. تو جب 2.5 لاکھ کی بلندی سے چاند یہ کر سکتا ہے تو کبھی اگر وہ 50,000 میل کی بلندی پہ آ جائے تو یہ سمندر دریاؤں کو زمینوں کو نگل جائیں گے, قیامت بپا ہو جائے گی. قرآن عظیم نے فرمایا ہے یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب, قیامت اس روز آئے گی جب ہم آسمان کی بلندیوں کو تومار مارے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے, سیارے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں قیامت برحق ہے, لیکن قیامت سے پہلے جو یہ قیامتیں بپا ہو رہی ہیں, قیامت سے پہلے جو یہ قیامتیں آ رہی ہیں, یہ قیامت کا ایک بہت ہلکا سا تصور دلانے کے لیے, یہ قیامت کا احساس دلانے کے لیے اس چھوٹی قیامت سے گزر رہے ہو, قیامت صغرا سے قیامت کبرا کا انتظار کرو. تمہاری زندگیاں جن لذتوں کی عادی ہو گئی ہیں وہ لذتیں قیامتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, وہ قیامتوں کو فیس نہیں کر سکتی. اس لیے اس کے لیے تیار کرو جو آخری دن ہے, اس کے لیے تیار کرو جو آنے والا ہے, اس کے لیے خود کو تیار کرو کہ جس کا آنا حقیقی ہے اور جس کے بغیر تم ایک نئی زندگی اور نئے دور میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. وہ جو اس دنیا کا اختتام بھی ہے اور ایک آنے والے دور کا دیباچہ بھی ہے, اس کے لیے خود کو تیار کرو. اگر کلام الہی پڑھا ہوتا تو آج کے ان مناظر کو دیکھتے اور قرآن پاک کی سچائی پر بے ساختہ یقین آ جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تباہیاں آ رہی ہیں, یہ بربادیاں آ رہی ہیں. عجیب بات ہے, انہی ساحلوں کو نگل رہا ہے سمندر جن ساحلوں پہ ننگے جسم اپنی بدباطنی اور خوب سے باطنی اور اپنے جانور پن کا مظاہرہ کرنے کے لیے پڑے رہا کرتے تھے. انڈونیشیا سب سے زیادہ متاثر ہے. کیوں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اور ساحل غیر مسلم ساحل ہیں, انڈونیشیا مسلم ساحل ہے. وہاں وہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے تھی جو برائیاں وہاں جنم لے رہی ہیں, جو برائیاں وہاں پیدا ہو رہی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں, سوچو اور غور کرو کہ وہ سب سے زیادہ تباہی کا شکار کیوں ہوا ہے. اس لیے کہ پوری مغربی دنیا انڈونیشیا اور ملیشیا کو یورپ کی عیاشی کا سب سے بڑا اڈا بنا دینا چاہتی ہیں. تم نے مغربی نیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا ملیشیا از دا ریئل ایشیا, اور پھر وہاں رقص کرتی ہوئی عورتیں اور ناچتی ہوئی تصویریں اور یہاں وجود دعوت نگاہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اسلام ان باتوں سے روکنے کے لیے آیا تھا. قیامت جن اسباب کی بنیاد پر ہوگی ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ عیاشیاں بڑھ جائیں گی, لوگ جانوروں کی طرح سے اپنے جنسی عمل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے سڑکوں اور شاہراہوں پہ نظر آئیں گے, اور جب دنیا میں اسلام کا کوئی تصور نہیں رہے گا تو قیامت آئے گی. یہ قیامتیں ہماری نگاہوں کے سامنے. ہمیں ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو مر گئے, ان سے بھی ہمدردی ہے جن کی گودیں خالی ہوئی, جن کی آبادیاں لوٹ گئی ہیں. آپ سے جتنا تعاون ہو سکتا ہے ضرور کیجیے, مگر ہمیں قیامتوں کے اسباب کا جائزہ لینا ہوگا. ہم اس سے بے فکر نہیں رہ سکتے کہ اس مصیبت میں ہم مبتلا کیوں کیے گئے ہیں, اس تکلیف میں ہم مبتلا کیوں کیے گئے ہیں. انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے, وہ دنیا کی قیادت کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آبادی کے اعتبار سے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا مسلم پاپولیشن کا ملک ہے. معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ یقینی معلوم ہوگا. ہندوستان ہمارا ملک ہے, ہندوستان ہماری جائے پیدائش ہے, ہندوستان ہماری جنم بھومی ہے, اور اپنی جائے پیدائش سے جو محبت آپ کو ہونی چاہیے وہ محبت ہونی چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مسلمان نہ سمجھے کہ ہم یہاں سیکنڈ درجے کے شہری یا باہر سے آئے ہوئے ہیں. ہم اسی زمین کے بیٹے ہیں. وی آر دا سن آف دا سائل. یہ بہت اہم ملک ہے, اور اگر یہاں اسلام کو معاشرے میں نافذ کر دیا گیا تو پوری دنیا کا انسان ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے احترام کی نگاہیں جھکائے گا. یہاں کروڑوں مسلمان بستے ہیں. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ یہاں ہمیں اقتدار نہیں دیا گیا ہے. جن ملکوں میں مسلمانوں کو اقتدار دیا گیا یاشیوں میں ڈوب گئے ہیں. وہ اپنے اقتدار کے نشے میں وہ برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. ہمیں اقتدار اس لیے نہیں دے رہے تاکہ ہم اپنے خول میں رہیں.
ہم اپنی حیثیت کو پہچان سکیں، اور ہمیں کوئی ایسا اقتدار چاہیے بھی نہیں جو ہمیں برائی میں ڈبو دے۔ ہم نہیں مانگتے ہیں ایسی وزارت اور ایسا اقتدار جس کی آغوش میں جرائم پلتے ہوں، عیاشیاں پلتی ہوں یا برائیاں پلتی ہوں۔ میرے عزیز، ایک قیامت تو وہ ہے جو ہم ساحلوں پہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک قیامت یہ ہے جو دنیا کے معاشرے میں بے شادی شدہ زندگی گزارنے کے نتیجے میں ایڈ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ بھی قیامت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا ایک مرض سے لرزہ براندام ہے، ایک ایسا مرض جس کی تشخیص نہیں ہو سکی ہے، ایک ایسا مرض جس کے اسباب پہچانے جا سکے، ایک ایسا مرض جو زندگی کے خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ایک ایسا مرض جو قسطوں میں انسان کو فنا کر دیتا ہے، انسٹالمنٹ میں انسان کو مار رہا ہے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جانتے یہ مرض کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ مرض زنا کی بنیاد پہ پیدا ہوا ہے۔ جب شادی کی پاکیزگی نہیں ہوگی تو زنا کا ماحول کھلے گا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے زناکار کے لیے بڑی سخت سزا دی ہے، سنسار کرنے کا حکم دے دیا ہے، یہ بڑی وحشیانہ سزا ہے۔ معاذ اللہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو کروڑوں انسان اندر سے سنسار ہو رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اگر تم نے اسلام کی سزا دی ہوتی تو آج یہ کروڑوں ایڈ کے مریض اندر سے سنسار نہ کیے جا رہے ہوتے، اندر سے ان کی زندگی تباہ نہ ہوتی، چند زانی پتھروں سے مار دیے گئے ہوتے تو پورا کا پورا معاشرہ پاک ہو گیا ہوتا۔ مگر تم نے زنا کو آگے بڑھایا، تم نے زنا کو ترجیح دی، اور آج بھی تمہارا یہ عالم ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ دنیا میں لاکھوں انسان روزانہ مر رہے ہیں، اس کے باوجود تم ترکیبیں بتاتے ہو کہ یہ ایسے زنا کرو اور ایسے زنا کرو اور یہ پہن لو اور یہ لباس استعمال کرو، یہ گولی کھا لو۔ ارے ظالموں، اس کو کیوں نہیں منع کرتے کہ یہ گناہ ہے، یہ کھلا ہوا جرم ہے جس کی بنیاد پہ آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو ایک قیامت تو یہ ہے جو دنیا میں بپائے ہلچل مچی ہوئی ہے، کسی ملک کے 7%، کسی ملک کے 15%، کسی ملک کے 25% افراد ایڈس سے مر رہے ہیں، اور تنہا نہیں مر رہے ہیں، ان کی اولاد بھی ایڈس زیادہ پیدا ہو رہی ہے، ان کی بیویاں بھی مر رہی ہیں، اور اولاد کی اولاد بھی مر رہی ہے، 3 جنریشن مر رہی ہیں اس زنا کی بنیاد پر۔ وہی زنا جس کو قرآن نے سب سے بڑا جرم قرار دیا تھا۔ انہا، بے شک وہ فاحشہ ہے، وساء سبیلا، اور بدترین راستہ ہے زندگی کا۔ اس بدترین راستے کو اختیار کرنے کے بعد ایڈ جیسے مرض سے دنیا تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بامبے بھی ان شہروں میں شامل ہوتا ہے جہاں یہ مریض پائے جاتے ہیں۔ خبردار، اپنے طرز زندگی کو بدل لو، اپنے طرز حیات کو بدل لو، اتنے پاکیزہ بن جاؤ کہ ایڈ تو کیا ہے، ایڈ کی گرد بھی تمہارے معاشرے تک نہ پہنچنے پائے، اس لیے کہ تمہارا معاشرہ رسول اللہ کے مقدس نظام پر قائم ہے، سرور کائنات کے مقدس طرز زندگی پر قائم ہے۔ اگر تم نے رسول پاک کی شریعت کی پرواہ کی ہوتی، اگر دنیا نے سرور کائنات کے مقدس نظام کو قبول کیا ہوتا تو آج دنیا میں کہیں یہ بیماری نہیں ہوتی۔ قرآن نے آج سے ہزاروں سال پہلے جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ محفوظ کر دیا تھا کہ ان کی زمین اجڑ دی گئی، اس لیے کہ مرد مرد کے ساتھ گناہ کرتا تھا، مرد مرد کے ساتھ جرم کرتا تھا۔ تم نے اس جرم کی بنیاد پہ ایڈ جیسا مرد اپنی سوسائٹی میں داخل کر لیا ہے، اور پھر بھی اس کو لیگل تحفظ فراہم کر رہے ہو۔ آج مغربی ملکوں میں باضابطہ اسے لیگل تحفظ فراہم کر دیا گیا، قانونی حیثیت دے دی گئی، حالانکہ یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا۔ جانور بھی اپنے جنس سے مخالف اپوزٹ سیکس میں دلچسپی رکھتا ہے، ہم جنس میں نہیں رکھتا ہے۔ جو کام کتا نہیں کر سکتا، جو کام سور نہیں کرتا، جو کام جانور نہیں کرتا، جو کام درندہ نہیں کرتا، وہ کام آج کا سو کال انسان کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیماری تو آئے گی، تباہیاں تو پھیلیں گی، آبادیاں تو تباہ ہوگی، انسٹالمنٹ میں قیامت آئے یا ایک ساتھ آ جائے، وہ آئے گی اور آ رہی ہے۔ اسلام نظام رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، آج بھی اسلام پوری کائنات کو زندگی دیتا اگر لوگ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے، چند زانیوں کو سنسار کر دیتے، پورا ملک پاک ہو جاتا۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو مجرموں کو چھوڑ دو اور اپنے کو جیل میں بند کر لو، اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، یا مجرموں کو سزا دے دو اور خود آزاد ہو جاؤ۔ دنیا کا عجیب عالم ہے کہ مجرموں کو آزاد کر رہی ہے اور شہریوں کو پریشان کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ زنا کی سخت سزا مقرر کی گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ زنا
करने वाले को अगर शादीशुदा है तो संसार करने का हुक्म दे दिया गया था, ताकि वो दुनिया को संसार न करे, आइंदा नस्लों को संसार न करे, आइंदा जमातों को संसार न करे, अपनी औलाद को संसार न करे, अपनी बीवी को संसार न करे, अपने बच्चों को संसार करे। संसार होने वाला 2 घंटे में मर जाएगा, लेकिन एड्स का मरीज हर रोज संसारी का कर्ज झेलेगा और महीनों और सालों में उसे मौत वाक़ा हो जाएगी। कितना कर्ज से भर दिया है ज़िना ने दुनिया को। इसके बावजूद माशरे में ज़िना के खिलाफ कोई तहरीक नहीं पैदा हो रही। अगर तुम एक पाकीज़ा माशरा पैदा करना चाहते हो तो ऐसे साले और पाकीज़ा और नौजवानों को पैदा करो जो ज़िना तो ज़िना है, तमाम रगाइब ज़िना से अपने को बचा लें। ज़िना सबसे पहले निगाह करती है और फिर दूसरे आज़ा करते हैं। शरीयत ने निगाह को पाबंद करार दिया है। तुम ऐसे नौजवान पैदा करो कि जिनके चेहरों पर मुस्तफा की सुन्नत हो, जिनकी पेशानियों में मुस्तफा की मुकद्दस सजदों के आसार हो, और जो जमाने से निगाहें बचाए बचाए दुनिया से गुजरते हुए न जाएं, जलवे आवाज दे रहे हो, लज़्ज़तें मुखातब कर रही हो, मगर मुस्तफा का दीवाना सर झुकाए हुए गुजर जाए, अपनी निगाह की इज्जत को बचाए हुए गुजर जाए। और ये तहफ़्फ़ुज़ तुम्हें सुन्नी जमात दावत इस्लामी देगी। ये पाकीज़गी निगाह तुम्हें ये यहाँ मैसर आएगी। मैं तकरीर करना जानता हूं, आप इस बात का एतराफ आज से नहीं 40 साल से कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं इस जमात के लिए वक्त इसलिए देता हूं कि तकरीरें फजा में मुंतशिर हो जाती हैं और यहां अमल जो है वो माहौल में बाकी रहता है। नहनु नहताजु इला रजुलिन अम्मालिन ला इला रजुलिन क़व्वाल। हम अमल करने वालों की जरूरत को महसूस करते हैं, कव्वालों की नहीं जो बात करके फजा से गायब हो जाए, हमारी बात का असर हो, वो माशरे में एक इनकलाब बर्पा करे, सोसाइटी में पाकीज़ा इनकलाब, एक ऐसा इनकलाब जिसके जरिए से पूरी सोसाइटी बाज़ाब्ता पाकीज़ा बन जाए। हमारा बच्चा जब गुजरे, हमारा नौजवान जब गुजरे, तो किसी भी बच्ची को यह एहसास ना हो कि उसकी गंदी निगाहें हमारे चेहरे पड़ रही हैं, बल्कि हर बच्ची उसे अपना भाई कहने में फख्र महसूस करे, और हर नौजवान हर बच्ची को अपनी बहन कहने में फख्र महसूस करे। और मैं ये सिर्फ मुसलमान बच्चियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि इस्लाम में औरत और जिन्स और सेक्स के हवाले से हर औरत काबिल एहतराम है हमारे लिए। कुरान ने जो इंसानियत का तसव्वुर दिया है, जो इंसानियत का कॉन्सेप्ट हमें दिया है, वो ये है कि हमारे बाप आदम हैं और हमारी मां हव्वा है। दीन जो भी हो, मगर दुनिया का की हर बेटी, खा वो ईसाई की बेटी हो, खा वो हिंदू की बेटी हो, खा वो यहूदी की बेटी हो, खा वो बौद्धिस्ट की बेटी हो, खा वो मुसलमान की बेटी हो, दुनिया की हर बेटी हव्वा की बेटी है तो हमारी बहन हुई, और दुनिया का हर बेटा हव्वा का बेटा है तो हमारा भाई हुआ। क्या कोई अपनी बहन पे बेगैरती की निगाह उठा सकता है? क्या अपनी बहन को कोई गलत अंदाज से देख सकता है? इस्लाम सिर्फ इस्लामी माशरे को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को तकद्दुस अता फरमाता है, पूरी दुनिया को तहारत अता फरमाता है, और पूरी दुनिया को पाकीज़गी निगाह से भर देता है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो पाकीज़गी किरदार के बेहतरीन हामिल हो। मैं ये अर्ज कर रहा था, सवाल ये पैदा होता है, आप ये कह सकते हैं कमरुज़्ज़मा, आखिर ये सारी मुसीबतें मुसलमानों पर क्यों टूटती हैं? जाने एक ऐसा अजाब आया समंदर में कि जिसको अभी तक कोई बाज़ाब्ता नाम नहीं दे दिया गया, जो नाम है वक्ती तौर पर वज़ा कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि समंदर की जमीन जलजले से लहर उठी और मौजें हजारों फीट ऊपर बुलंद होकर के आबादियों को निगल गई। यही हुआ है ना, जलजला और साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये दोनों मिलकर के कोई चीज बनी है जो पहले कभी नहीं देखी गई है, जिसका मुशाहदा पहले कभी नहीं हुआ है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और उसमें इंडोनेशिया पहले डूबा है। क्यों? देखो होता क्या है कि आप सड़क से गुजर रहे हैं, 10-11 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उन 10 बच्चों में एक बच्चा आपका है। ये मुझे बताइए कि आप किसको तंबीह करेंगे? पहले किसको रोकेंगे, किसको मना करेंगे? उन 10 बच्चों को जो आपके नहीं है, जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है आपके लिए, या अपने बच्चे को आप मना करेंगे? अपने बच्चे को आप कान पकड़ेंगे, घर लाएंगे और कहेंगे तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? हमने तुम्हें यह भी समझाया था और यह भी समझाया था और यह भी समझाया था।
تم برائی کیوں کر رہے تھے؟ پتہ یہ چلا ایک باپ کی محبت اور اس کے اخلاقی اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ جرم کرنے والوں میں سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو پکڑے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ کی محبت اور اس کا کرم ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں گرفت ہو رہی ہے تاکہ گناہوں سے باز آ جائیں, برائیوں سے باز آ جائیں, بدکرداریوں سے باز آ جائیں, خطاؤں سے باز آئیں اور رسول اللہ کا نظام اور قرآن کی زندگی کو اپنا لیں. میں یہ جواب دے کر کے بہت سے شکوک کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور جو اپنے ارحم الراحمین خدا کے بارے میں تزلزل کا شکار ہونا چاہتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہم میں نازل ہوا تھا, پیغمبر ہم میں جلوگر ہوئے تھے, ایمان ہم لائے تھے, محاسبہ بھی ہم ہی سے ہوگا, محاسبہ کسی اور سے نہ ہوگا. دعوت ہمیں دینی تھی, برائیوں سے دنیا کو ہمیں بچانا تھا. آج دنیا میں جو بھی برائیاں ہیں وہ ہماری تبلیغی کوتاہیوں کی بنیاد پر ہیں, وہ ہماری دعوتی کوتاہیوں کی بنیاد پر ہیں. اگر ہم نے رسول اللہ کا نظام رحمت دنیا کی دوسری قوموں تک پہنچایا ہوتا تو ہم بھی بچے ہوتے اور دنیا بھی بچی ہوتی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے جب ہم اپنے منصب ذمہ داری کی پرواہ نہیں کی, انحراف کیا, تو ہمیں سزا دی جا رہی ہے. مگر یہ قدرت کی ہلکی ہلکی چھڑیاں ہیں, ابھی قدرت کا وہ گرز نہیں ہے جو قیامت کی شکل میں ٹوٹنے والا ہے. ہمیں ہوش آ جانا چاہیے, ہمیں سنبھل جانا چاہیے اور ہمیں اپنے نبی کے مقدس آستانے پہ جھکا دینا چاہیے. ہمیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل کرنا چاہیے اور خدائے قدیر جبار کی وحدانیت کے حضور اپنے اخلاص کی بندگی کی گردن جھکا دینی چاہیے, ورنہ قیامت برپا ہو سکتی ہے, ورنہ قیامت واقع ہو سکتی ہے. آئیے میں ان تمام باتوں کی روشنی میں ایک بار آپ اندازہ کریں, یعنی اس کے باوجود کہ دنیا میں ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, دنیا میں ہر طرف گناہ پھیلا ہوا ہے, دنیا میں ہر طرف انحراف ہے, مسلمان واحد قوم تھی جو دنیا کو انحراف اور بغاوت سے بچا سکتی تھی. جب کبھی کبھی کسی آبادی پر آگ اور خون کی بارش ہوتی ہے, بارود برستا ہے, تو میں کبھی کبھی خود کو بلیم کرتا ہوں, اپنی قوم کو. آپ کہو گے عجیب بات ہے, ویتنام پہ اگر بارش ہوتی ہے خون کی تو بھی, اور اگر ناگاساکی اور ہیروشیما بم برستے ہیں تو بھی قوم مسلم بلیم کی جائے گی. کہاں کی باتیں کر رہے ہو تم, آپ کہہ سکتے ہیں. بھلا اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم نے کہا تھا بمباری کرو, ہم نے کہا تھا آگ برساؤ, نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا, مگر ہم نے روکا نہیں, ہم نے منع نہیں. قرآن پاک کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے. 1400 سال کے پہلے 100 سال اور پہلے 150 سال میں قرآن پاک نے دنیا کے 3 بر اعظموں کو امن سے بھر دیا تھا, ایشیا, یورپ اور افریقہ کو. بولو ایسا ہوا تو نہیں تھا؟ دنیا کے 3 بر اعظموں میں اسلام پھیل چکا تھا, دنیا کے 3 بر اعظموں میں اسلام غالب تھا. یہ 150 سال کے اندر ہوا, اور بقیہ جو ہمارے پاس 1350 سال بچے اس میں ہم نے بقیہ دنیا کے لیے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کا نظام کیوں نہیں آگے بڑھایا؟ ہم نے دنیا کو قرآن سے آشنا کیوں نہیں کیا؟ ہم نے دنیا کو قرآن پاک کے نظام رحمت سے آشنا کیوں نہیں کیا؟ ہم نے دنیا کو سرور کائنات جو محسن انسانیت ہیں ان کے نظام انسانیت سے آشنا کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارا جرم ہے یا نہیں؟ جو قوم 1300 سال تک اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرتی رہی ہو, جو قوم 1300 سال سے سوئی ہوئی ہو, جو قوم 1300 سال سے, میں مجدد الفسانی امام محمد رضا جیسی انفرادی کوششوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوری قوم کی اجتماعی کوشش کی بات کر رہا ہوں, پوری قوم کی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں. واللہ اگر تم نے اسلام کے نظام رحمت کو دنیا تک پہنچایا ہوتا تو 2 فائدے ہوتے. آج دنیا کی اکثریت رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی ہوتی, اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ دنیا کو تم پر الزام رکھنے کا موقع نہیں ملتا کہ یہ ٹیررزم کا مذہب ہے, یہ خوخاری کا مذہب ہے, یہ تلوار سے پھیلا ہے, یہ عورتوں کو حق نہیں دیتا ہے, یہ عورتوں کو نصف آبادی سمجھتا ہے, یہ فلاں ظلم کرتا ہے, یہ فلاں ظلم کرتا ہے. تم نے اپنے کردار سے اگر اسلام کا صحیح چہرہ بے نقاب کیا ہوتا تو دنیا تمہاری تعریف کرتی, دنیا تم پہ الزام نہیں عائد کرتی. مگر تم نے تو دنیا میں وہی برائیاں کی جو دوسرے کر رہے تھے. قرآن لے کے برائیاں کی, حدیث پاک مصطفیٰ ہاتھ میں ہے برائیاں کی,
سرور کائنات کی نبوت کا دعویٰ بھی ہے، اقرار بھی ہے برائیاں کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہو برائیاں کی، نبی پاک پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی ہے اور برائیاں کی تم نے۔ اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشک و تری میں فساد برپا ہو گیا ہے انسانوں کی بدعمالیوں کی بنیاد پر، انسانوں کے گناہوں کی بنیاد پر، انسانوں کے جرائم کی بنیاد پر۔ تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، تم میں کا ہر فرد دعوت کے نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، جس کے اندر جو بھی طاقت ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان اسٹیج پہ آ کے تقریر کرنا شروع کر دے، تقریر تو دعوت کا سب سے کمتر حصہ ہے۔ دعوت میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی عمل اور کردار ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ دعوت دینے والوں پر تو یہ بھی الزام ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ میدان قیامت میں اللہ کے رسول معراج مشاہدہ فرما رہے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ کرنے گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں علم غیب نہیں، میں کہتا ہوں انہوں نے غیب کا مشاہدہ کیا، غیب ان کے لیے شہود تھا، عالم غیب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فائر کے سیزر سے، یعنی آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ تراشے جا رہے ہیں، بٹ بائی بٹ، تھوڑا تھوڑا کر کے ہونٹ پھر برابر پھر تراشے جاتے، پھر برابر ہوتے پھر تراشے جاتے۔ میرے آقا نے پوچھا تھا امت تک روایت کو نقل کرنے کے لیے کہ جبریل یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو دوسروں کو واعظ کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو بچائے، اللہ قول و فعل کے اس تضاد کو اگر ہو گیا ہو تو معاف کر دے، اور آئندہ موقع نہ دے کہ ہم ایسا کوئی تضاد اختیار کر سکیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل پہلے ہے اور قول بعد میں، کردار پہلے ہے اور خطابت بعد میں۔ تو اگر آپ سب کے سب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تبلیغ کر سکیں اور تقریر کر سکیں تو اپنے عمل سے اسلام کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا، دلوں میں قرآن اتارا تھا اور زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ وہ چلتے تو بانداز قرآن چلتے، وہ بیٹھتے تو بانداز قرآن بیٹھتے، وہ اٹھتے تو بانداز قرآن اٹھتے۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی تھی جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں۔ آج اگر دنیا کا 1 ارب مسلمان، 1.25 ارب مسلمان قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے تو نہ دنیا الزام عائد کرے گی بلکہ قرآن کی عظمتوں کے سامنے جھک جائے گی۔ اس لیے آپ تقریر کر سکیں یا نہ کر سکیں، تقریر کر سکیں یا نہ کر سکیں، جانتے ہو خواجہ کے ہندوستان کیوں کہا؟ وہ بھی مجسم قرآن تھے۔ اس لیے اس شخص کو یاد آ گیا ہے کہ ایک شخص کہیں سے آتا ہے، سجستان سے یا سنجر سے آتا ہے، اجنبی ہے اس ملک میں، اور پتھروں کی اس سرزمین پہ اترتا ہے جہاں دل بھی پتھر کے ہیں اور زمین بھی پتھر کی، اور وہاں ہدایت کے پھول کھلا دیتا ہے، ہدایت کی بہاریں لے آتا ہے، اس لیے کہ وہ خود قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ جب ایک انسان پورے ملک کی زندگی بدل سکتا ہے تو آج یہ 20 کروڑ انسان اسلام کی صحیح نظام کو کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ قرآن نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تالک قرآن ہو کر۔ کیا اب بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جن حالات کو دیکھ کر 31st نائٹ منانے کے لیے کسی عیاشی کے اڈے پہ جائے؟ کیا اب بھی کوئی انسان ایسا ہے جو اتنا بے غیرت اور بے حس ثابت ہو جائے پتھر کی طرح سے؟ کیا تم نے کسی ایسے باپ کو عیش کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا؟ کیا تم نے کسی ایسے بیٹے کو رست ناچتے ہوئے دیکھا ہے جس کے باپ کی لاش سامنے رکھی ہو؟ آج انڈونیشیا کے ساحل سے لے کے صومالیہ تک اور انڈمان تک انسانی حیثیتوں سے
لاکھوں بیٹوں اور باپ کے جنازے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود تم تفریح کرنے جاؤ گے؟ اس کے باوجود تم 31 نائٹ مناؤ گے؟ کس بات کی خوشی منا رہے ہو تم؟ کیا گزشتہ سال بڑا آرام کا سال گزرا ہے تمہارے اوپر؟ کیا یہ جو 2004 گزرا ہے بڑا خوبصورت سال تھا تمہارے لیے؟ کیا اس سال میں تم نے کوئی دردناک منظر نہیں دیکھا ہے؟ خوشی منائی جاتی ہے کسی خوشی کی، دن منایا جاتا ہے کسی خوشی کا، رات منائی جاتی ہے کسی خوشی کی۔ بغداد اور افغانستان میں تڑپتی ہوئی لاشیں بھی تمہارے سامنے ہیں، اور 31 بھی رات بھی مناؤ گے؟ بے غیرتو، خدا کے قہر کو عذاب دے رہے ہو۔ غیرت اتنی مردہ ہو گئی ہے کہ تمہیں اپنے چیختے ہوئے بچوں اور تڑپتی ہوئی لاشوں اور خالی ہوتی گودوں کی بے قراری کا احساس ہے۔ تمہارے بھائیوں کو کتوں کی طرح سے زمینوں میں گھسیٹا گیا اور تم 31 نائٹ منا رہے ہو۔ عیاشو، بدل ڈالو اپنا یہ طرز زندگی، بدل ڈالو اپنا یہ طرز حیات۔ تم مسلمان ہو، تمہیں تو دوسروں کے درد کو محسوس کرنا تھا، ظالموں اپنا درد بھی محسوس نہیں کر رہے ہو۔ میرے دوستو، یاد رکھو، جو قوم بے حس ہو جاتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ سب سے بڑی دولت انسانوں کی زندگی میں احساس کی دولت ہے۔ ہمیں ہے خوف دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ میرے ساتھیو، آؤ میں بتاؤں کہ یہ سمندری طوفان اور اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ کیوں آیا ہے؟ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ آئے گا، اعلان فرما دیا تھا کہ آئے گا۔ سنو وہ حدیث پاک جو ہمارے سارے علماء نے پڑھی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں گناہ اوریاں ہو جائیں، برائیاں اتنی عام ہو جائیں کہ برائیوں کو چھپانے کا احساس بھی نہ رہ جائے، فحشا پھیل جائے، جرائم پھیل جائیں، تو اس کے اوپر یا تو طاعون نازل ہوتا ہے یا کوئی ایسا عذاب نازل ہوتا ہے جو عذاب نہ تمہارے باپ دادا نے دیکھا ہے اور نہ تمہاری قوم نے کبھی دیکھا ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یہ عذاب جو ہے، اس طرح کا عذاب نہ تمہارے باپ دادا نے دیکھا، نہ موجودہ قوم نے دیکھا ہے۔ سرکار نے 1400 سال پہلے خبر دے دی تھی کہ جب تم ننگے جسموں کے ساتھ ساحل سمندر پر سوئے رہو گے، جب تم وہاں جانوروں کی طرف سے جنس کی لذتوں کی تسکین کرو گے، جب تم فحش اور گناہوں میں اس طرح ڈوب جاؤ گے کہ تمہیں اپنی اخلاقی قدروں کا بھی احساس نہیں رہے گا، اور جب تم عیاشی میں جانوروں کی طرح سے اتر آؤ گے بلکہ ان سے بدتر ہو جاؤ گے، تو ایسا عذاب آئے گا جیسا عذاب تمہارے باپ دادا بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے آقا نے اس کے بعد فرمایا کہ اور جب تمہاری قوم میں بددیانتی پھیل جائے گی، ناپ اور تول میں کمی اور بیشی کرو گے، ڈیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ جو کاروباری ہے اس میں بددیانتی اور بےایمانی ہوگی، تو اس کے بعد آسمان کی بارش تم پہ روک لی جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے اور بچے نہ ہوتے تو کبھی بارش نہ ہوتی۔ میرے آقا نے اس کے بعد فرمایا، قائد یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب کسی قوم کا حکمراں خدا کے قانون سے انحراف کرے گا تو اس پر دوسروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ آج پورے عرب پر، پورے پاکستان پر معاف کرنا، پورے اسلامی دنیا پر خدا سے انحراف کی بنیاد پہ دوسروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا۔ کاش داعیان دین کی باتیں ان حکمرانوں نے سنی ہوتی تو آج اس نتیجے کو نہیں پہنچے۔ صاف لفظوں میں آقا نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جب کسی قوم کے حکمراں اپنے اللہ کے قوانین سے انحراف کریں گے تو ان پہ دوسروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا گیا، اور عوام کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب کسی قوم کی عوام اللہ کے حکم کو توڑے گی تو وہ آپس میں جنگ کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ آج پوری مسلم ورلڈ میں جو ایک دوسرے کا خون بہ رہا ہے وہ اللہ کے احکام کو توڑنے کی بنیاد پہ اور اللہ کے احکام سے انحراف کی بنیاد پر ہے۔ یہ خبر تو 1400 سال پہلے میرے آقا نے دی تھی۔ آج کیوں پوچھ رہے ہو کہ فلاں جگہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور فلاں جگہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پڑھو حدیث مبارکہ، پڑھو ان وارننگز کو، اس انذار کو جو میرے آقا نے فرمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے آقا نذیر صرف قیامت کے لیے ہیں اور بشیر صرف قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ انہوں نے خبر دے دی تھی مگر